الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ ایک مرتبہ سن لے کر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا یہ 2023 کا دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ پہلا روزہ تھا، آج جو ہے 8واں روزہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان مبارک کے مقدس دن گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے، اس میں خوب اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں یوں تو بہت سے بزرگان دین کا عرس مبارک آتا ہے، لیکن کئی سال سے میری عادت رہی ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ تو میں روزے کی فضائل پر بیان کرتا ہوں، اور رمضان مبارک کا جو دوسرا جمعہ آتا ہے وہ تمام مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں 10 رمضان کو آپ کا وصال ہوا تھا، اور آپ کا عرس مبارک کا دن ہے 10 رمضان مبارک۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے نبی، آپ کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی مقدس بیویوں کو ہماری ماں کہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اسی آیت مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ خبر اس کی کہ اپنے موضوع، اپنے ٹاپک پر آؤں، میری عادت پاک رہی ہے کہ بیان شروع کرنے سے پہلے میں خاص طور جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت کو ضرور بیان کرتا ہوں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے۔ بزرگان دین نے اپنے اپنے کتابوں میں بے شمار واقعات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ حدیث پاک سن لیں پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی جائز کام تم جب شروع کرتے ہو، اچھا کام، اور مجھ پر اگر تم درود نہیں پڑھو گے تو وہ تمہارا جائز کام مکمل نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا، ادھورا رہ جائے گا۔ تو لہٰذا جب بھی جائز اور اچھا کام آپ شروع کر رہے ہیں تو اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کر شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ اس جائز کام میں برکت بھی داخل فرماتا ہے اور اس کام کو مکمل بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضائل بھی ہمیں پتہ چلا کہ درود پڑھنے سے ان کام میں برکت آتی ہے جو کام درود پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جس مقصد کے ہم تحت شروع کرتے ہیں اس مقصد میں اللہ تعالیٰ میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ابھی سے یہ عادت بنا لے کہ درود پاک پڑھ کر ہی ہم اچھا اور جائز کام شروع کریں گے۔ درود پاک کے اور بھی بے شمار فضائل جو اکثر جمعہ کے دن میں بیان کرتے رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں بھی دور ہوتے ہیں، قرضے بھی ختم ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کمائیوں میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، گھروں میں خیر اور برکت عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کی عمر کو اللہ لمبی کر دیتا ہے۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے، خاص یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ جو رمضان مبارک میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عبادت ڈالے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ آیت سورہ احزاب کی ہے اور آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، اور یہ نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اور اس نبی کے مقدس بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہے، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ دوسرا جمعہ ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد ہم منا رہے ہیں۔ آپ کے فضائل آج آپ کو سماعت فرمانا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ خبر اس کے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے ہی آیت پر غور کریں۔ اس آیت مبارکہ میں پہلا لفظ آیا کہ یہ نبی تمہارے مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہاں پر تفسیر جلالین میں اس آیت کا معنی بتایا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ حضور سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرے۔ یہ آیت کا مطلب یہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مسلمانوں سے کہ وہ حضور کی محبت بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کاروبار پیسوں سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک
طبعی محبت ہوتی ہے، طبیعتاً محبت، فطری محبت، اور ایک عقلی محبت ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے محبت یہ فطرت ہے، ہر اولاد سے محبت کرتی ہے ماں باپ، تو یہ جو محبت ہے یہ عادت میں ہے، فطرت میں ہے، ہر ماں باپ کے مزاج میں رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے محبت کا معنی میں محبت کی قسمیں وہ سمجھا رہا ہوں۔ محبت کہتے کس کو ہے؟ ایک ہے فطرت محبت، پیدائشی طور پر محبت جو ہمارے مزاج میں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جس کو فطرت محبت کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے عقلی محبت، اور عقلی محبت اس کو کہتے ہیں کہ مزاج تو نہیں چاہتی وہ کام کرنا، لیکن عقل کہتی ہے اگر تو یہ کام کرے گا تو فائدہ ہوگا، تو عقل کے کہنے پر ہم اس وہ کام کو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ کڑوی دوا ڈاکٹر آپ کو دے دے، کیونکہ ہماری مزاج نہیں کہ کڑوی چیز کھائے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بھی دوا کھاؤ گے تو صحت ملے گی، تو عقل کہے گی بھائی کھانا تو پڑے گا، اگر نہیں کہے گا تو تجھے صحت کیسے ملے گی، تو اچھا کہاں سے ہوگا؟ تو عقل کے کہنے پر اس دوا کو، جو جانے کہ مزاج تو نہیں ہے ہمیں کڑوی دوا کھانے کا، لیکن عقل کے کہنے پر ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں، اس دوا سے محبت کرتے ہیں، تو یہ عقلی محبت ہے۔ اب یہ آیت کا میں معنی بتا رہا ہوں جو امام جلال الدین سیوطی نے ہمیں سمجھایا، یہ مثال دے کر، طبعی اور عقلی محبت۔ پھر آگے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بعض وقت عقل جو ہے تمہارے اتنی کامل ہو جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے عقل سے، عقل کے ذریعے کوئی چیز بندہ کسی سے جب محبت کرتا ہے تو اس محبت میں بہت پختہ ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ محبت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ مطلب عقلی محبت کے ذریعے ہمیں یقین پیدا ہوتا ہے، عقل کے ذریعے جو ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر اللہ نہ کرے ہمارے جسم کا کوئی حصہ سڑ جائے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ حصہ تمہیں کاٹنا ہی پڑے گا، نہیں کاٹو گے تو اس کی وجہ سے دوسرے حصہ بھی سڑ جائے گا، وہ چیز دوسرے حصوں کو بھی سڑا دے گی، تو ہم اپنے جسم کو تو کاٹ نہیں سکتے، لیکن عقلی طور پر اب کیونکہ ہمیں جان بچانا ہے، ہماری صحت بچانا ہے، تو عقلی طور پر ہم یقین کرتے ہوئے اس جسم کے اس حصے کو بھی کاٹ دیتے ہیں تاکہ ہمارے صحت ہو، ہمیں جو ہے تندرستی ملے، تو عقلی طور پر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر غور کیا جائے تو فطرت بھی چاہتی ہے، مزاج بھی چاہتی ہے اس ذات سے محبت کرے، اگر میرے اور آپ کے نبی کو عقل کے ذریعے سمجھا جائے تو عقل بھی کہتی ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں، کیونکہ عقلی طور پر بھی آپ غور کریں میرے آقا علیہ السلام کے مزاج کو، ہمارے آقا علیہ السلام کے تعلیمات کو، ہمارے آقا علیہ السلام کے مزاج مبارک کو، اخلاق مبارک کو، تعلیمات مبارک کو، تو عقل بھی کہتی ہے اگر تو انسان سے انسان بننا چاہتا ہے، یعنی تیرے اندر اچھائی لانا چاہتا ہے، تو حیادار بننا چاہتا ہے، تو اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے، اور تو ایسا مضبوط انسان بننا چاہتا ہے جسے دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک ہو، تو تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کرنی ہی ہوگی، میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ تو عقلی طور پر بندہ جو ہے نبی کو سمجھتا ہے تو اس محبت میں فطرت سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، مزاج سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے بھی کیا تھا۔ آپ غور کریں صحابہ اکرام کی محبتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں تو اتنی محبت کرتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ آیت اترنے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آقا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے جان کے بعد آپ میرے لیے جو ہے عزیز ہے۔ حضرت عمر کے کہنے پر
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت عمر کے سینے پاک پر ہاتھ پھیرا تو حضرت عمر پھر کہے ہو کہ یا رسول اللہ اب میں اپنے اولاد، اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں بلکہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہ صرف حضرت عمر کی ہی عادت نہیں تھی کہ حضور کو جان سے زیادہ چاہتے تھے، یہ تو ہر صحابی کی عادت تھی۔ ہر صحابی حضور سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، ہر صحابی حضور سے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ کئی ایک واقعات ہیں، میرا موضوع اس طرف نہیں ہے، ورنہ یہ آیت کا پہلا حصہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس موضوع پر بات کر رہا ہوں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ کہنا کہ تم لوگ نبی سے اتنی محبت کرتے ہو تو آپ وہابی بدعقیدوں سے یہ بات کہنا، یہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہے۔ خود جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ نبی مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہے تو یہ پتہ چلا کہ خود اللہ تعالیٰ خود جو ہے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا مشرکین بھی آئے تھے، یا میں نے آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، حضور کی محبت کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا۔ مشرکین جب حضور مکہ پاک میں اعلان نبوت کرنے کے بعد سمجھایا لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو، میری بات مانو، تو کچھ مشرکین حضور کے پاس آئے اور کہا تھا کہ اے نبی ہم آپ کو تو رسول نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، لیکن ہم اللہ سے محبت کریں گے۔ اب دیکھیں نبی کو چھوڑ کر اللہ سے بات کی تو کہا ہم آپ سے تو محبت نہیں کرتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ آپ کی، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں۔ کچھ مشرکین کہہ رہے تھے حضور کو، اور آج جو ہے کچھ وہاں بھی اس طرح کی باتیں کرتے، چھوڑو صرف اللہ کی بات کرو۔ تو مشرکین یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اللہ سے محبت کریں گے، آپ سے نہیں، اور آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، لیکن آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کو رسول نہیں مانیں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اس کا جواب حضور نے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود دیا۔ جواب حضور نے نہیں دیا، اللہ پاک نے قرآن میں جواب دیا۔ تیسرے پارے میں آیت پاک موجود ہے، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب کہہ دے، جو لوگ تجھ کو آگے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سے محبت کرتے آپ سے نہیں، تو قل، اے محبوب کہہ دے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب سے بھی محبت کرو۔ یہ میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، تو قرآن کی آیتیں سمجھا رہا ہوں، کوئی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں کہ آپ شک کر سکے۔ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے، قرآن میں جہاں روزے کا ذکر ہے، قرآن میں جہاں عبادات کا ذکر ہے، تو قرآن میں وہاں مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا بھی ذکر موجود ہے۔ ایک تو وہ آیت ہے، دوسری یہ اور بھی آیت اگر ہم سورہ توبہ میں غور کریں تو سورہ توبہ میں بھی آیت پاک موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو خیر محبت کے دعوے میں اب دیکھیں سارے صحابہ کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام حضور سے اتنی اٹوٹ محبت کرتے تھے، مضبوط محبت کرتے تھے کہ جب جنگ احد کا واقعہ ہوا، احد کا میدان، بدر کا واقعہ انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ بدر کا واقعہ کیسا ہوا تھا اس رمضان مبارک میں۔ لہٰذا احد کا جو جنگ ہوا تھا، جنگ احد میں جب بظاہر مشرکین مسلمانوں پر بھاری پڑنے لگے، میدان جنگ میں جب بھاری پڑنے لگے اور ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ کے حضور کو شہید کر دیا گیا۔ میدان میں جنگ میں دشمن اور مومن لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی میں ایک جھوٹی بات پھیلا دی گئی۔ کیوں کہ دشمن چاہتے تھے اگر دیکھیے بھائی کسی گروہ کا اگر کسی طرف کا کوئی راجہ بادشاہ اگر میدان جنگ میں قتل ہو جائے تو ساتھی بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا جب راجہ نہیں رہتا ہم کس کے لیے لڑیں۔
تو مشرکین نے جنگ احد میں یہ بات پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے، جبکہ حضور جو ہے میدان میں موجود ہے، لیکن دشمنوں نے یہ بات پھیلا دی اور شیطان نے بھی اس کی خود مدد کی۔ تو جب یہ بات پھیل کر جہاں مسلمان میدان کے باہر خیمے ڈال کر مسلمانوں کی بیویاں عورتیں جہاں تھی صحابہ اکرام کی، اس ڈیرے تک یہ بات پہنچی تو ایک خاتون، ایک صحابیہ، حضور کی مقدس صحابیہ، وہ بے چین ہو گئے۔ اب آپ سمجھیں کہ جنگ میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ صحابہ اکرام کے ساتھ کچھ عورتوں کو حضور اس لیے جنگ میں لے جاتے تھے کہ اگر کوئی زخمی ہو جاتا تو وہ عورتیں ان کا علاج کرتی تھیں۔ یہ ذہن میں رکھے بات آپ، یہ علاج کرتی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ جنگ میں مردوں کی مدد بھی کرتے تھے، یعنی تیر اٹھا کر دیکھنا، ہتھیار اٹھا کر رکھنا، یہ اس طرح کی مدد، اس لیے کچھ عورتوں کو ساتھ لے جایا جاتا تھا میدان میں۔ لہٰذا ایک عورت صحابیہ ہے، تب یہ معلوم ہے کہ معاذ اللہ حضور میدان میں شہید ہو گئے، تو وہ اپنے ڈیرے سے بے چین ہو گئی اور باہر نکلی، اور باہر نکل کر میدان کی طرف جانے لگی۔ ایک صحابی ان کو نظر آئے اور کہا کہ میرے آقا کیسے ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول تو سلامت ہے، لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئی، پھر اور آگے میدان کی طرف جانے لگی۔ جب دوسرے صحابی نظر آئے، انہوں نے پھر اس خاتون نے کہا کہ آپ بتائیں کہ میرے آقا کیسے ہے۔ محبت دیکھیں، محبت، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ صحابہ جب تک کہ محبت میں مضبوط نہ ہو، اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اپنے اولاد کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صحابیہ جب گئے تو ان سے کہا کہ حضور کیسے ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور تو سلامت ہے، لیکن اس جنگ میں تیری بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ لہذا وہ خاموش رہے، آگے گئی، پھر تیسرے صحابی سے پوچھا حضور کیسے ہے؟ وہ صحابی نے کہا حضور تو سلامت ہے، لیکن اس جنگ میں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ لہذا وہ قاتل کہنے لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس میرے آقا کو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا دیکھ فلاں جگہ حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ صحابیہ دوڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جب تک حضور کو نہ دیکھلا خاموش نہیں۔ جب حضور کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، تو سب سلامت ہے۔ یہ محبت ہے کیا؟ یہ عشق کا جذبہ، یہ خیالات عرب سے ہی ہندوستان آئے ہیں۔ ہم نے تھوڑا ہی پیدا کیا ہے کہ ہندوستان پاکستان والے جو ہے حضور سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ حضور کو خدا کے برابر ٹھہرا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو یہ محبت کرتے ہیں، عشق رسول اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور دوسرا جو ہے صحابہ دیکھیے آپ کس طرح حضور سے محبت کرتے تھے۔ وہ صحابیہ کہتی ہے شوہر نہیں رہے، بیٹا نہیں رہا، بھائی نہیں رہا، اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جب حضور کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، تو وہ سب سلامت ہے۔ لہذا اس طرح کا محبت کا حکم اس آیت میں مل رہا ہے، جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کا معنی ہے، بس ایک آخری بات کہہ کر میں اپنے اہم موضوع پر آ جاتا ہوں کہ جب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں، گھر میں ہوں تو گھر چھوڑ دیتا ہوں، فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آپ کو جب تک دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے، لیکن جب بھی آپ کی یاد آئے میں کوئی بھی کام ہو سب چھوڑ کر آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کو دیکھ نہ لوں تو سکون نہیں ملتا۔ لیکن قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور میں کہاں ہوگا، میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو قیامت میں میرے قریب ہی رہو گے۔ لہٰذا پتہ چلا حضور سے محبت کرنے والا قیامت میں حضور کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ آیت پاک میں جو آیت میں نے پڑھی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، یہ نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے مسلمانوں سے کہ وہ نبی سے جان سے زیادہ محبت کرے۔ یہ حکم خود اللہ قرآن پاک میں دیتا ہے۔ اور دیکھیے حکم بھی اللہ دیتا ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ایک بادشاہ ہے، کسی ریاست کا، کسی ملک کا ایک بادشاہ ہے،
تو جب وہ بادشاہ سیٹ پر ہوتا ہے تو اپنے ایک رولز بناتا ہے، ایک طریقے بتاتا ہے. مثال کو ذرا غور سے سنیں، میں ایک مثال دے کر کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں. کچھ طریقے بتاتا ہے کہ میں یہ ٹائم تک یہ تک میں بیٹھوں گا، جو میرے دربار میں آئے تو ایسا آنا ہے، سر جھکار کرانا ہے اور فلاں ٹائم پر آنا ہے، میرے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. اب جو میرے بنائے ہوئے قانون کے خلاف بات کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. تو بادشاہ جو قانون بناتا ہے اس قانون کے تحت لوگ جو ہے پھر اس قانون پر عمل کرتے ہیں، اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اس بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے ہیں، ہے نا. یہ آج بھی ایک رولز ہے. اگر آپ کو آج کے پی ایم صاحب سے ملنا ہے تو اس کے بھی کوئی رولز ہے، ڈائریکٹ آپ نہیں مل سکتے. وہ رولز انہوں نے لگایا کہ بھئی آپ فلاں فلاں سے اس طرح سے ملو. تو کچھ رولز کچھ طریقے ہوتے ہیں بادشاہوں سے ملنے کے، اور یہ بادشاہ خود بناتے ہیں. وہ طریقے رولز بادشاہ راجہ خود بناتے ہیں. اب غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہ عطا فرمائی. یہ مثال ذہن میں رکھے. پھر وہ بادشاہ مر جاتا ہے تو پھر دوسرا بادشاہ آتا ہے، پھر اس کے رولز الگ ہوتے ہیں، اس کے طریقے الگ ہوتے ہیں، اس کے بتائے طریقے الگ ہوتے ہیں. تو ہر بادشاہ کے ایک اپنا اپنا رولز ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن غور کرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے. تو اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا محبوب تو بھی اپنے دربار کے رولز بنا دے کہ اب میرے دربار میں آنا ہے تو ایسے آؤ، بیٹھنا ہے تو ایسے بیٹھو، بولنا ہے تو ایسے بولو، تو حضور رولز بنا دیتے کہ نبی کے دربار میں آنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، بات کیسے کرنا ہے. لیکن یہ رولز ہمارے نبی نے نہیں بنائے. کیوں؟ اگر ہمارے نبی بھی بنا دیتے رولز کہ دربار مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، تعظیم کیا ہے، اور ادب وہی کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے. محبت کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا حضور سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہچان کیا ہے؟ پھر وہ چہرے پہ داڑھی رکھنے والا ہو جاتا ہے. محبت کی پہچان کیا؟ وہ نمازی بن جاتا ہے. محبت کی پہچان کیا ہے؟ پھر حضور کے تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. صحیح ان سے پہچان یہی ہے نا محبت کی. بھائی اگر کوئی بیٹا ماں کے قدم دباتے دباتے کہ اماں میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، تو ماں کا اچھا بیٹا میرا حلق سکرا ذرا پانی تو لا کر دے دے پینے کے واسطے. بولے نہیں ماں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کسی اور سے منگا لیا، لیکن میں محبت کرتا ہوں آپ سے. ماں کہتے ٹھیک ہے محبت کرتا ہے نا، پھر آپ وہ کام تو کر دے میرا. کہنا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں محبت کرتا ہوں. تو ہم مجھے بتائیے یہ محبت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ آپ کہیں گے واقعی جھوٹی بات ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی بات پر بھی عمل کرتا ہے، ان کے بتائے طریقے پر بھی عمل کرتا ہے. تو اب غور کریں محبت ادب بھی لاتا ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہو ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا آپ ادب بھی کرتے ہیں. تو دربار مصطفیٰ کا ادب کیا ہے؟ حضور چاہتے تو خود بتا دیتے کہ میرے دربار کا ادب یہ ہے، لیکن حضور نے نہیں بتایا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور بتا بھی دیتے تو غلط نہیں تھا، بتا بھی دیتے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ جب میرا نبی بتائے گا تو وہ حدیث بنے گی، وہ حدیث بنے گی. اور 300 1300 1400 سال کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو اس حدیث کو کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے. تو لہٰذا حضور نے اپنے دربار کا ادب نہیں بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود مصطفیٰ کے دربار کا ادب بتایا. اور قرآن میں آیتیں ہیں، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہے. سورہ بقرہ میں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میرے حبیب کو جو ہے نا رائنا مت کہو. دیکھیں ادب اللہ بتا رہا ہے. صحابہ اکرام جب حضور سے کچھ بات کرتے تو صحابہ اکرام کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، حضور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ ارشاد فرمائیے. تو یہودی جو ہے رائنا کا مطلب جو معاذ اللہ گدھے چلاتے نا، گدھے چلانے والے کو رائنا کہتے ہیں، اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے. تو یہودیوں نے دیکھا کہ حضور کے غلام رائنا کہہ رہے تو وہ بھی مذاق اڑانے لگے. تو صحابہ نے حضور کو آ کر کہا، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، کہا اے ایمان والا آج کے بعد میرے حبیب کو رائنا مت کہو، اس کا ایک معنی غلط نکلتا ہے. میرے مصطفیٰ کے دربار کا ادب اللہ سکھا رہا ہے.
اور وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو رائنا مت کہو، کیوں؟ کیونکہ لہٰذا اب ہم نے کہا کہنا کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں خود بتاتا ہوں کہنا کیا ہے، انظرنا یا رسول اللہ کہو، یعنی انظر کہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو خیر پھر حضور کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو میرے حبیب کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو۔ ہم اپنے دوستوں کو کیا کہتے ہیں؟ جس کا نام ہے عبداللہ، نام ہے عبداللہ بھائی، عبد الرحمان بھائی، ہم پکارتے ہیں نا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو میرے نبی کو اس طرح آواز دے کر مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ کیا کہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتے اللہ سورہ الحجرات میں فرماتا ہے کہ تم جب بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو ادب کے ساتھ کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ لہٰذا اب مجھے بتائیے، دیکھیے اب یہ یعنی نام لے کر ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے، حضور کو نظر کرم فرمائے کہنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ اللہ نے سورہ الحجرات میں فرمایا جب میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ تو اپنی آوازوں کو کم رکھو۔ سورہ الحجرات کیا ہے؟ آپ اپنی آوازوں کو کم رکھو۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا کر پھر میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ آیت پاک جو سورہ احزاب کی آیت پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکاح فرمائے سیدہ زینب سے، ان کا نکاح ہونے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر پر ولیمے کی دعوت رکھی۔ سرکار اس لیے فرماتے ولیمہ کیا کرو، ایک بکرا کی نوتا تمہاری جتنی حیثیت ہے بس ولیمہ کیا کرو، ولیمے کے کھانے میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو خیر تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دینے پر صحابہ آئے، صحابہ گھر میں بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ کر کھانا کھانے کے بعد بھائی کون نہیں چاہتا تھا کہ حضور کے ساتھ بیٹھے رہے، حضور کی دیکھتے رہے، حضور سے بات کرتے رہے۔ یہ تو ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ حضور سے ساتھ رہے، حضور کی بات کرتے رہے اور حضور کے جو ہے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارے۔ اب کچھ صحابہ جو ہے حضور کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ حضور کا جو حجرہ مبارک تھا، کمرہ مبارک جس میں بمشکل 4 یا 5 آدمی آ سکتے تھے، وہ چھوٹا حجرہ مبارک تھا۔ اب سرکار سے صحابہ باتیں کرتے بیٹھ گئے، ولیمے کا دن ہے، صحابہ سرکار سے باتیں کرتے بیٹھ گئے کھانا کھانے کے بعد، اور سے سو گئے۔ جب باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی مزاج ایسی نہیں تھی کہ اپنے غلاموں کو جھڑک کر کے یہاں سے چلے جاؤ، بولنا سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی کی مزاج میں جھڑکنا پن تھا ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، یعنی ان 10 سالوں میں حضور نے کبھی مجھے نہیں کہا، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ اگر کوئی کام میں نے نہیں کیا تو حضور نے مجھ کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ سرکار کی مزاج دیکھیے، ارے بھائی میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق میں آپ کو کیا بتاؤں، جن کے اخلاق کی تعریف خود اللہ قرآن میں کرتا ہے، جس کی اخلاق کی تعریف خود اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ تو خیر ایسے ہمارے آقا کے اخلاق کہ آپ کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، کسی کو اپنے بارگاہ سے اٹھاتے نہیں تھے، اور صحابہ بھی چاہتے تھے، صحابہ کے خواہش رہتی تھی کہ ہم حضور کو زیادہ سے زیادہ حضور کو خالی دیکھتے رہے، حضور کی باتیں سنتے رہے، حضور کے ساتھ بیٹھتے رہے، ہے نا، تو وہ چاہتے تھے۔ اب وہ بیٹھے گئے، دعوت ہو گئی، کھانا کھا لیے، بیٹھ گئے، حضور کچھ نہیں کہہ رہے، خاموش ہے حضور، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت اتار۔ اب مجھے بتائیے آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس آیت میں کون سے حرام اور حلال کا مسئلہ ہے جو اللہ قرآن میں اتار رہا ہے؟ اس میں صرف ادب مصطفیٰ کا معاملہ ہے، تعظیم مصطفیٰ کا معاملہ ہے۔ بس اب دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو۔ اب دیکھیے آپ بیٹھ گئے نا صحابہ باتیں کرتے حضور سے، کھانا کھا لیے، دعوت ہو گئی، لیکن صحابہ چاہتے تھے کہ حضور کے ساتھ زیادہ بیٹھے رہے۔ اب دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، بولو سبحان اللہ۔ ہاں یقین جانے یہ بات ایسی ہے جو اللہ ادب سکھا رہا ہے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ بچ کروں، غور سے سنیں، اللہ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، نبی اجازت دے تو گھر میں آ جاؤ۔ جیسے پتا چلا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں جا سکتے، اجازت دے گھر والا تو جانا ہے، نہ جب اجازت دے تو حاضر ہو،
لکم الی طعام، عربی میں طعام کھانے کو کہتے ہیں نا، مثلاً کھان لیے، جب بلائے جائے تو کھا لیے جاؤ، نہ کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھا چکو کیا کہا فادخلوا فاذا طعمتم، اور جب تم کھا چکو تو منفرد ہو جاؤ، چلے جاؤ گھروں کو۔ سبحان اللہ، یہ آیت دیکھیے اللہ فرماتا ہے چلے جاؤ اپنے گھروں کو، کیوں؟ کیونکہ ولا، اللہ فرماتا ہے ولا مستانسین، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں مت بیٹھو۔ ذہن میں رکھیے ولیمے کا دن ہے، کھانا کھا چکے ہیں، حجرہ کمرہ چھوٹا ہے، اور صحابہ حضور سے باتیں کرتے بیٹھ گئے، اور اللہ کہتا ہے میرا حبیب بڑا شرمندہ، وہ نہیں بولے گا، میں خود کہوں گا۔ ادب دیکھیں آپ، محبت دیکھیں اللہ سے محبوب کو۔ اللہ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ فرماتا ہے آگے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ فرماتا ہے جب کھا چکے تو فوراً میرے حبیب کے گھر سے چلے جاؤ، زیادہ بیٹھ کر ان کو تکلیف نہ دو، وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، ترجمہ بتا رہا ہوں، وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، وہ بڑا حیادار ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا۔ بولو یا سبحان اللہ، اللہ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا۔ جب کھا لیے فوراً چلے جاؤ گھروں کو، یہ میرا محبوب تو جاؤ کہ نہیں کہے گا، لیکن میں مصطفیٰ کا ادب دیکھیں، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے دربار کا ادب بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے دربار کا ادب کیسا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت ہے۔ تو خیر میرا موضوع نہیں ہے، مانا میں حضور کے محبت پر بات کرتا، تعظیم پر بات کرتا، تو تعظیم کا حکم بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، جو آیت میں بتا دیا کہ بس کھائے تو فوراً گھروں کو چلے جاؤ، پھر اللہ نہیں شرماتا حق بولنے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دربار کا ادب بتایا کہ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو جیسا آپس میں پکارتا ہے ایسا حضور کو نہیں پکار سکتے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آؤ تو ادب کے ساتھ رہو، جب بات کر چکے فوراً چلے جاؤ۔ تو خیر یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ بے شک یہ نبی تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کس کے جانوں کے زیادہ قریب ہے؟ بالمؤمنین۔ اگر اس پر بھی ہمارے بات بالمؤمنین، ایمان والوں کے، لہذا جو ایمان والا ہوئی سیدھا بیٹھو، اگر آپ کو تکلیف ہے ٹیکا لے کے مت بیٹھو، اگر کمر میں درد ہے تو بیٹھو، آپ کو تکلیف ہے، ورنہ مسجدوں میں ٹیکا لے کے بیٹھنا، کوئی مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھو پوری اگر تکلیف ہے کیا پوچھو اس سے، آپ لوگ سامنے دیکھو، لہٰذا آپ بلا وجہ ٹیکا لے کے بیٹھیں گے، نیند آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کی توفیق عطا فرمایا۔ روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے، ہوٹلوں میں 4 گھنٹے بیٹھ جاتے، فونوں میں ساری رات بیٹھ جا رہے، وہاں نہ سستی آتی ہے نہ بے چینی ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہی سستی گئی گئی۔ آج بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا، مسجدوں سے ادب کرنے والا بنا۔ تو خیر یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بالمؤمنین، مومن ہی حضور سے اپنے جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو خیر پھر اللہ آگے فرماتا ہے من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب آج اپنے اہم ٹاپک پر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، اور یہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ دیکھیے قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے امہاتہم، یہ تمہارے یعنی حضور کی مقدس بیویاں مسلمانوں کی ماں، ایک ہماری جسمانی ماں ہوتی ہے جو ہمیں پیدا کرتی ہے، اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے ان سے بھی اونچی آواز سے بات مت کرو، اور ایک وہ ماں جو ہمیں پیدا کرے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ جسمانی ماں ہے، مجھے بتائیے اس ماں کا مقام کیا ہوگا جو ہمارے ایمانی اور روحانی ماں ہے، اور جس کو خود اللہ قرآن میں کہے کہ یہ مسلمانوں کی ماں ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو خیر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بیویوں کو
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مائیں کہا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ لیکن ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بیویوں کے بارے میں اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد، اللہ فرماتا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ بھی لفظ کیا، لوگ کہتے ہیں سب انسان برابر ہوتے ہیں، نہیں، کچھ کے درجے الگ ہوتے ہیں۔ اس کا ہے انسان میں سب ایک ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ کے درجے الگ ہوتے ہیں، اس کے رتبے الگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں گے وہ کیسا بھائی، آپ لوگوں نے بنا لیا، ہم نے نہیں بنا بھائی۔ ہم عقلی طور پر نہیں دیکھے، بیٹا بھی انسان ہے اور باپ بھی انسان ہے، دونوں بھی انسان ہے، لیکن بیٹے کا مقام اور ہے، باپ کا مقام اور ہوتا ہے۔ عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ باپ کا درجہ اور ہوتا ہے، بیٹے کا درجہ اور ہوتا ہے۔ جو بیٹا باپ کو گالی دے، باپ سے اونچی آواز کرے، تو ہم سارے لوگ کہتے ہیں بڑا بے حیا ہے، بدتمیز ہے، جو باپ کا ادب نہیں جانتا۔ ارے بھائی دونوں انسان ہیں، سب برابر ہے۔ جو وہابی کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہے، تو لہٰذا سب برابر ہے، تو ایک بیٹا باپ کو گالی دے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ تو کہتے ہیں نہیں باپ کا مقام بڑا ہے۔ میں نے کہا ماننا ہے نا اپنے بھی کہ انسان تو سب ہے، لیکن سب کے رتبے میں مقام میں سب برابر نہیں ہے، کیونکہ یہ رتبے مقام ہم نے نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اب دیکھیں خود یہاں واضح طور پر اللہ قرآن میں سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ یہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ایک آیت میں کہتا ہے اللہ قرآن میں کہ اے محبوب آپ کی مقدس بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی مقدس بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اب آ جائے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بیوی کا ذکر ہے، وہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ لیکن آج میں ان کے بارے میں اور بتانے سے پہلے ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہیں۔ کتنی شادیاں کی ہیں؟ سو مل کر بولے 11 شادیاں۔ یہ ذہن میں رکھنے کی باتیں ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھنے کی باتیں ہیں۔ آج کچھ لوگ ان باتوں کا دانہ دے کر میں بہت باتیں یعنی غیر غلط باتیں ہمارے آقا کی شان میں بھی بولتے ہیں، اور ہمیں معلومات نہیں ہوتے تو ہم بھی سن کر خالی نیچے منڈی ڈال کر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے۔ ہمیں ہندوستان کے کرکٹ کا کپتان کو نا اس کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام معلوم ہوتا ہے، فلم اسٹار کا ہیرو کے نام معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ضروری نالج ہونا چاہیے ہم اس سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں۔ خیر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس 11 بیویاں ہیں، ایک نہیں 11 شادیاں حضور نے کی ہے۔ کیوں کی؟ پہلے ذہنوں کو پاک رکھ کر یہ بات سنیں کہ آپ کے دل میں کیا خیال چل رہا ہے، ذہن میں کیا خیال چل رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اپنے ذہنوں کو پاک رکھ کر یہ باتوں کو سنیں، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ویسا بھی روزے کی حالت میں بندے کے اندر گندے وسوسے آتے نہیں ہیں۔ روزے کی حالت میں روزے میں تاثیر اللہ پاک نے رکھی کہ یہ غلط خواہشات، غلط سوچ کو توڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں ذہن ویسا بھی پاک، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کے مقدس بیویوں کا ذکر ہے تو ذہنوں کو پاک اور رکھے آپ، کیونکہ یہ دربار مصطفیٰ یہاں کا ادب لازم ہے، یہ دربار مصطفیٰ یہاں کا تعظیم لازم ہے۔ لہٰذا میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اچھا ان 11 شادیاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 11 شادیاں ہیں ان میں ایک خاتون کو چھوڑ کر باقی کے 10 پورے مقدس حضور کی بیویاں سب کے سب بیوہ تھے۔ اور سنیا صرف ایک کو چھوڑ کر، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کو چھوڑ کر 10 کے 10 بیویاں سب کے سب جو ہے بیوہ تھے، سرکار نے ان سے نکاح فرمایا، اور جو غیر شادی شدہ تھی تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ وجہ کیا ہے سرکار نے 11 شادیاں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا ذہن میں رکھیں گے، پھر آپ کو آگے چل کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ وجہ کیا تھی سرکار کے 11 شادیاں کرنے کی؟ تو علماء فرماتے ہیں وجہ تھی اس کی 4 وجہ تھی، 11 شادیاں کرنے کی 4 وجہ تھی۔ وہ 4 وجہ کیا؟ پہلی وجہ تعلیمی مقصد تھا، دوسری وجہ تشریعی مقصد تھا، تیسری وجہ سماجی مقصد تھا،
चौथी वजह सियासी मकसद था। ये 4 चीजें हैं। मैं वजह बता रहा हूँ कि हुजूर ने 11 शादियाँ क्यों की। फिर आगे मैं आपको बात समझ में आएगी, आप भी कहेंगे वाह मेरे जैसे मेरे सरकार है ऐसा। आप समझिए कि मेरे माज़अल्लाह के हुजूर को शादियाँ करने का शौक था ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पहला निकाह 25 साल की उम्र में हुआ और दूसरा निकाह 53 साल की उम्र में हुआ। कितना गैप है, पूरी जवानी की ज़ाहिरी तौर पर सरकार की चले गए। तो ये 10 शादियां बाद में हुए हैं, ये 53 साल की उम्र की बात हुई है। तो मालूम क्या हुआ, जवानी में तो बंदों को शौक होता है ना ज्यादा शादियां करने का। अब हर उम्र में या उम्र चल जाए तो मेरे आका की उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पर समझाने के लिए फिर कह रहा हूँ, जहनों को पाक रखकर 53 साल की उम्र के बाद सरकार ने 10 शादियां क्यों की, वजह। उस वजह को आप भी समझेंगे तो आपका ईमान भी मजबूत हो जाएगा। ताकि अगर कोई गैर आपके इस्लाम पर, आपके नबी पर हमला करे, यार तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की है, इस तरह के माज़अल्लाह बकवास बातें कर आपके ईमान, आपके अकीदे को कमज़ोर करने की कोशिश करें, तो आप उसको वजह ज़हन में रहेगी और वजह बताएंगे। अपने तो अपने, गैरों ने भी, मैं भी बताऊंगा आगे चलकर, गैरों ने भी कहा है, बड़े बड़े इस्लामी रिसर्च जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने भी कहा है हुजूर ने जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शादियाँ की है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी थी है। अब आज पहली वजह बता रहा हूँ, तालीमी मकसद। हुजूर ने 11 शादियाँ की, जिसकी पहली वजह क्या है, तालीमी मकसद था। मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने हमारे और आपके प्यारे नबी को जो कानून और जो तरीके देकर दुनिया में भेजा है, तो उसको सारी दुनिया में फैलाना था, पूरी दुनिया में उस कानून को। क्योंकि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। अब मुसलमान चलेंगे तो इस आका के बताए तरीके पर ही चलेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा वो कानून में वो तरीके जो हुजूर ने बताए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन कानून में जहाँ बहुत से मसाइल मर्दों के लिए भी थे, तो बहुत से मसले औरतों के लिए भी थे। और सुनिए आप, बहुत से मसले औरतों के लिए भी थे। तो लिहाजा औरतों के मसले वो भी तो लोगों को सिखाना चाहिए था ना, वो तो भी मुसलमान औरतों को सिखाना चाहिए था, और सरकार आए हैं सिखाने के लिए। तो लिहाजा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके नबी के बारे में आता है, मेरे आका बड़े हयादार, इतने हयादार कि हदीस में आता है कि जिस तरह एक दुल्हन अपने शादी के बाद पहली रात में शर्माती है, हुजूर इससे भी ज्यादा शर्मीले थे। देखिए, और याद रखिए, हया ईमान का हिस्सा है। हाँ, हया एक ऐसी सिफत है, ऐसी खूबी है बंदे के अंदर, जितना हया आपके अंदर रहेंगे उतना आपका ईमान मजबूत रहेगा। जो लोग खुल्ला रमजान जैसे मुबारक में भी खाना खाते हुए होटलों में बैठे हुए दिन दिवाले, तो आप क्या उसको हया वाला कहेंगे, बेहया कहेंगे। क्योंकि अगर कोई मजबूरी भी है रोजा छोड़ने की, तो उनको भी हुक्म है कि वो छुप कर खाना खाए। मजबूरी भी है, कोई बीमार है और कोई वाकई ऐसा मजबूर है जो रोजा नहीं रख सकता, उस मजबूर को कोई डॉक्टर से नहीं, उलमा से सुनना पड़ेगा। उस मजबूरी के तहत भी अगर रोजा छोड़ रहा है, उसको भी हुक्म है अल्लाह का कि वो छुप कर खाए। तो ये बेहया लोग, मैंने कहा हया, अगर आप समझ रहे कि हया क्या है, हया ईमान का हिस्सा है। सरकार फरमाते हैं जब अंदर मोमिन के अंदर से हया निकल जाती है तो ईमान भी निकल जाता है, ईमान कमजोर हो जाता है। हयादार इंसान, तो देखे आप क्या कहेंगे, गाली देने वाले को मार्केट में हया वाला है बेहया, बेहया कहेंगे। हया वाला इंसान ऐसा काम, आप मुझे बताएं, माँ बाप को मारने वाले को अब हया वाला करेंगे या बेहया कहेंगे, तो बेहया। तो खैर हया ईमान का हिस्सा है। और मेरे और आपके नबी इतने हयादार थे कि एक दुल्हन नहीं शर्माती थी, मेरे आका उससे ज्यादा शर्मीले थे, बोले मोहब्बत से सुभान। तो खैर हम, लेकिन मेरे आका को तो औरतों के मसाइल भी बताने थे। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीने पाक आ गए, तो फिर इस्लाम फैलता रहा, बहुत से लोग इस्लाम में आते रहे। अब जिसमें मर्द की भी तादाद बढ़ी, औरतों की भी तादाद बढ़ी। जब मर्द और औरत की तादाद बढ़ी, तो मुझे बताइए, एक सरकार ने अपने बीवी को सारे मसले बताए थे, एक औरत से इतने हजारों औरतें कहाँ से सीखेगी। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने और भी निकाह फरमाया और अपनी बीवियों को औरतों के मखसूस मसाइल सिखाए।
مقصود جو مثال جو عورت ڈائریکٹ مرد سے نہیں کہہ سکتی، کچھ مسئلے ایسے ہیں جو عورت ڈائریکٹ مرد سے نہیں کہہ سکتی. جیسا کہ ایک مسئلہ آیا، ایک عورت اسلام میں قبول کری اور وہ ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک سوال کری، کچھ وہ غسل والا سوال تھا، حدیث میں جواب آیا ہے اس کا. تو سرکار نے اشارے میں اس کو جواب دیا، لیکن عورت سمجھی نہیں. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے سمجھا نہیں. سرکار نے پھر دوسری مرتبہ اشارے میں جواب دیا، لیکن وہ عورت سمجھی نہیں. کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھا نہیں. سرکار نے تیسری مرتبہ اشارے میں جواب دیا، لیکن وہ سمجھے نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ بازو بیٹھے تو سمجھ گئے کہ سرکار اشارے میں یہ سمجھا رہی، عورت کو نہیں سمجھا رہی. سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس عورت کو اپنے پاس کھینچ کر بٹھایا اور کھول کر اس مسئلے کو سمجھا دیا. بولو محبت سے سبحان اللہ. کہا یہ حضور کا کہنا. تو حضور نے کچھ عورتوں کے مسائل اپنے مقدس بیویوں کو سکھائے تھے، تو لہٰذا کچھ عورتوں کے مسائل جو ڈائریکٹ مرد سے نہیں پوچھ سکتی وہ حضور کے مقدس بیویوں سے اور سکھائے گئے، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. تو لہٰذا سرکار علیہ السلام نے عورتوں کے خاص خاص مسائل اپنے مقدس بیویوں کو سکھائے تھے. اور ایک عورت ہزاروں عورتوں کو کیا سمجھائے. لہٰذا زیادہ شادیاں اس لیے حضور نے فرمائی ہے کہ وہ دیکھیں زیادہ شادیوں میں زیادہ تر ایک کو چھوڑ کر پورے 10 حضور کے مقدس بیویاں بیوہ عورتیں تھیں. تو ان بیوہ عورتوں کو کرنے کا مقصد بھی حضور کا یہ تھا کہ بیوہ عورتیں تھیں لیکن بڑے تجربے کار عورتیں تھیں. جو بیوہ عورتیں تجربے کار عورتیں تھیں، ناپاکی کے مسئلے کو اچھی طرح جانتی ہے. تو میرے اور آپ کے نبی بولے سبحان اللہ. بہت نیچے اتر کر آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیں تاکہ آپ کو سینہ تان کر آپ کہے کہ میرے آقا نے جو جو کیا ہے حق کیا ہے. آپ کا سر نہ جھکے نہ جھکے، کیونکہ میرے آقا کے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. کس عیب پر بات کروں معاذ اللہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ حسن و جمال میں اللہ کے رسول میں عیب رکھا ہے، نہ آپ کے اخلاق میں عیب رکھا ہے، نہ آپ کی زندگی میں اللہ نے عیب رکھا ہے. لہٰذا جب عورتوں زیادہ اسلام میں داخل ہونے لگی تو سرکار نے زیادہ تر بیوہ عورتوں سے اس لیے کیا تاکہ ایک تو بیوہ عورتوں سماج میں بوجھ نہیں ہے یہ بھی پتہ چلے، ہے نا. بعض لوگ بیوہ عورتوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتے تھے، اس دور میں مشرکین ترچھی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ بیوہ عورت ہے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ اگر کوئی مکہ میں عورت بیوہ ہو جاتی جلدی تو اس کو عدت کے نام پر ایک کمرے میں بند کر دیتے اور اس کو کھانا پینا نہیں دیتے تھے برابر 1 سال تک. سونے آپ یہ تھا رواج مکہ میں. ایک تو اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، دوسرا اس کو اچھوت سمجھ کر کہ منوس سمجھ کر معاذ اللہ ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے. پھر تیسرا کھانا پینا یہ تمام چیزیں اس کو روک دیتے تھے. اگر وہ 1 سال میں وہ زندہ بچ گئی تو بچ گئی، ورنہ وہ مر جاتی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے ان چیزوں کو ختم فرمایا اور خود حضور نے بیوہ عورت سے نکاح کر بتایا کہ بیوہ عورتیں اس سماج میں اچھوت یا منوس نہیں ہوا کرتی ہے. تو خیر یہ بیوہ اور بیٹھ جاؤ بیٹا جی، لوگ بہت مسجد میں ٹہل رہے ہیں، بٹھا کے نہیں سمجھا ان کو. ہاں مسجد میں آنا ٹہلنا نہیں رہتا، باہر سو ٹہل کر آنا، اندر نہیں مسجد کے. لہذا غور کریں آپ کہ بیوہ خاتون سے سرکار کا نکاح کرنے کی وجہ کہ سماج میں یہ مزاج دینا تھا کہ یہ اچھوت اور منوس. اور انشاءاللہ آج بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں یہ تھا مشرکوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر، لیکن آج جو مسلمان کچھ عورتوں میں سننے آتا ہے کہ معاذ اللہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. تو خیر ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ کیا تھی کہ بیوہ عورتیں زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، لہٰذا سرکار نے اس لیے زیادہ تر بیوہ عورتوں سے نکاح فرمایا اور ان کو دین سمجھایا. پھر جو بھی عورتوں کو مسائل ہوتے تو سرکار اپنے 11 بیویوں میں سے کسی ایک کے پاس بھیج دیتے، عورت جا کر ان سے مسئلہ سیکھ لیتی اور دین سمجھ جاتی. کیونکہ بھائی دین کے زیادہ تر مسئلہ طہارت پر ہے، زیادہ تر عبادتیں طہارت پر ہے. بندہ اگر صحیح طہارت کے مسئلے نہیں سیکھے گا تو اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کی کوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. تو طہارت جو ہے عبادت کی بنیاد ہے. تو لہٰذا کچھ ایسے مسئلے تھے تو عورتوں کو سکھانا ضروری تھا. تو سرکار نے اس لیے تعلیمی مقصد کے تحت 11 شادیاں کی اور اپنی 11 مقدس بیویوں کو دین سمجھایا، سکھایا. اب جو بھی عورتوں کو کوئی مسئلہ سمجھنا نہیں آتا وہ کسی مقدس حضور کی مقدس بیوی کے پاس آتی اور مسئلہ سیکھ لیا کرتی تھی. بولیے محبت سے سبحان اللہ.
تو ایک تھی تعلیمی مقصد، یہ وجہ بتاتا ہوں، اور دوسرا تھا تشریعی مقصد۔ تشریع کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضور کے دور میں بہت سے ایسے رسم جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسے طریقے آج بھی دیکھے غیر رسم و رواج بن گئے تھے، اور نبی آتا ہے دنیا میں لوگوں کو غیر اخلاقی حرکات سے روکنے، غلط رسموں سے روکنے، غلط طریقوں سے روکنے اور صحیح طریقہ بتا کر اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں کچھ غلط رسمیں بھی ہو گئے تھے۔ ان غلط رسموں میں ایک رسم کیا تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیں آپ۔ عرب میں یہ دستور تھا، اگر کوئی عرب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، حالانکہ اس کا وہ بیٹا نہیں ہے سکا، کسی اور کا بیٹا ہے، لیکن یہ کہہ دیتا کہ تو میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا، تو اب ہوتا کیا تھا، یہ منہ بولا بیٹا ساری زیادت بھی ہڑپ لیتا تھا، یعنی سگے بیٹوں کو نہیں ملتا تھا، سگے بیٹیوں کو نہیں ملتا تھا، یہ منہ بولا بیٹا کو سب دولت دے دی جاتی تھی، پراپرٹی دے دی جاتی تھی خالی بولنے پر۔ تو اب یہ رواج کو بھی ختم کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سگے بیٹے کو چھوڑ کر منہ بولے بیٹے کو سب کچھ دے دیا جائے۔ لہذا ہوا یوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرب کے رواج کے مطابق حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ حضور کے غلام ہے، لیکن حضور فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا۔ حضور کو کوئی بیٹا نہیں تھا ظاہری طور پر، لہذا منہ بولا بیٹا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو ختم کیسے کیا، جو ساری پراپرٹی، اب یہ رسم غلط تھی نا، اس کو توڑنا ضروری تھا، لوگوں میں صحیح میسج جائے، جو آج تک یہ میسج الحمدللہ باقی ہے۔ اب وہ جو منہ بولا بیٹا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ حضرت زید کے والدین آئے تھے مکہ میں کہ کہا تھا یا رسول اللہ یہ ہمارا بیٹا بھٹک کر آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ ہمیں دے دیجئے اور اس کے بدلے آپ کو جو رقم چاہے لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے رقم نہیں چاہیے، زید سامنے ہے، آپ اس کو اپنے گھر لے جا سکتے، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت زید کو جا کر ماں باپ نے کہا تھا چلو اپنے گھر، کہ حضور نے تو اجازت دے دی ہے، تو حضرت زید نے فرمایا تھا میں حضور کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ پیار ملا یہاں پر۔ یہ خیر بڑا واقعہ بڑے طویل ہو جائے گا۔ حضرت زید کا نکاح ہوا تھا زینب بنت حجش سے، حضرت زید کا نکاح ہوا تھا زینب بنت حجش کون ہے؟ یہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بہن، ٹھیک ہے۔ ان کا نکاح ہوا تھا حضور کے منہ بولے بیٹے زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، لیکن کچھ وجوہات ایسے ہوئے نکاح ہونے کے بعد طلاق ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد طلاق ہو گیا۔ تو جب طلاق ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ یہ زینب بنت حجش کا جب طلاق ہو گیا تو انہوں نے چاہا کہ اب میں نکاح کر لوں۔ تو جب سرکار نے نکاح کرنا چاہا تو دل میں خیال آیا لوگ کیا کہیں گے، عرب میں تو منہ بولے بیٹے کو ساری دولت دی جاتی ہے، لوگ کہیں گے کہ معاذ اللہ آج یہ غور سنے، آج بھی یہ تانا دیا جاتا ہے غیر مسلم، لوگ کہیں گے سرکار نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنی، حالانکہ منہ بولے بیٹے کا حق وہ نہیں ہوتا، اس کی بیوی کے پردہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی محبوب ہم اجازت دیتے ہیں کر لے، بولنا سبحان اللہ۔ کس کا حکم تھا کرنے کا؟ سن مل کر کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا محبوب ہم اجازت، لوگوں کو چھوڑے ہم اجازت دے رہے ہیں نا، کر لے۔ تو بی بی زینب سے سرکار نے نکاح کیا اور نکاح کر کر لوگوں کو بتایا منہ بولے بیٹے کو جہاں مقام دینا جتنا دینا اتنا دو اور یہ غلط رسموں کو توڑ دو۔ صحابہ نے جب حضور کی اس ادا کو دیکھا تو آپ نے اس رسموں سے توبہ کر لی۔ لہذا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ سماج میں سے غلط رسموں کو توڑے، تو لہذا کچھ کر کر بھی بتانا پڑتا ہے نبی کو، کچھ رسم توڑنے کے لیے کچھ کر کر بھی بتانا تھا۔ یہ بھی ایک مقصد تھا زیادہ شادیاں کرنے کی، جس کو ہم تشریعی مقصد کہتے ہیں۔ حضور نے زیادہ شادیاں کی، اس کی تیسری وجہ بتا رہا ہوں، پہلی وجہ میں نے بتا دی، دوسری وجہ میں نے بتا دی، تیسری وجہ بتاتا ہوں۔ تیسری وجہ تھی زیادہ شادیاں کرنے کی، وہ ہے سماجی مقصد۔ سماجی مقصد کیا؟ بھائی صحابہ اکرام نے حضور کے ساتھ رہ کر جو قربانیاں دی، بولو نا سبحان اللہ۔ بھائی اب مجھے بتائیے اگر میں کوئی لیڈر
کوئی تحریک چلائے اور کہے لوگوں کو کہ میرے ساتھ آؤ، تو جو بھی آدمی اگر کسی لیڈر سے جڑنا چاہتا ہے دو چیزیں دیکھتا ہے کہ پہلا لیڈر پیسے والا ہے یا نہیں، دوسرا اس کی طاقت کتنی ہے، اکیلا ہے اور تنہا ہے یا اس کے ساتھ لوگ اور بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں دکھے کہ پیسے والا بھی ہے طاقت والا بھی ہے یا لوگ بھی سے جڑا ہے تو ہم جڑ جاتے ہیں، کیونکہ بندہ اسی سے جڑتا ہے جس سے جڑنے کے بعد اس کو جان کو بھی خطرہ نہ ہو، مال کو بھی خطرہ نہ ہو، اسی سے جڑ جاتا ہے اور جڑ کر ان کا ساتھ دینے لگ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بظاہر حضور کے پاس حکومت نہیں تھی، بظاہر حضور کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر ساتھ جڑ گئے۔ مولانا سبحان اللہ، صحابہ کا اخلاق دیکھے اور اخلاص دیکھے، نہ حضور کے ساتھ وہ جڑے تو نہ حضور کا پیسہ، یہ بظاہر تو حضور کے پاس پیسہ تھا نہیں، بظاہر حضور تنہا تھے، مکہ میں کوئی بادشاہ نہیں تھی، لیکن حضور کے ساتھ جڑ گئے اور جڑ کر حضور کے ساتھ رہ کر اللہ کی توحید کا اقرار کیا، حضور کے غلامی کا اقرار کیا۔ ان میں ابو بکر ہے، ان میں عمر ہے، ان میں عثمان ہے، ان میں علی ہے، عمر دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہے۔ جب صحابہ نے حضور کے ساتھ اتنا وفاداری کی اور وفاداری کا حد کر دی کہ ہر جب ایک جنگ کے موقع پر جنگ بدر میں جا رہے تھے حضور صحابہ کو لے کر، صحابہ کی وفاداری دیکھیں، صحابہ کو لے کر بظاہر دشمن زیادہ تھے اور صحابہ مسلمان یعنی صحابہ کم تھے، تو سرکار نے فرمایا تھا اپنے چند صحابہ کو دیکھ کر بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، کہ تم کم ہو تعداد میں، دشمن زیادہ ہے، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سرکار نے پھر دوسری مرتبہ کہا، صحابہ خاموش رہے۔ سرکار نے تیسری مرتبہ کہا، تب صحابہ کو سمجھ میں آیا حضور کہنا کیا چاہتے ہیں۔ حضور ان سے یہ کہنا چاہتے تھے دشمن زیادہ، ہتھیار زیادہ ہے، تم تعداد میں کم ہو، عقل بھی کہہ رہی ہے جنگ نہیں ہو سکتی، جنگ جیت نہیں سکتے، لیکن تم بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور کے امتی نہیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کہا تھا کہ چلو فرعونیوں سے لڑیں گے، تو انہوں نے کہا تھا تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم ایسے لوگوں سے نہیں لڑیں گے۔ صحابہ نے کہا ہم وہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کے غلام ہیں آقا، آپ کے اشارے پر دائیں بائیں آگے پیچھے سے آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ حکم دے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ بولے نا ایسے وفادار صحابہ، بولو نا ایسے وفادار صحابہ کہ جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، عزت کی پرواہ نہیں، شہرت کی پرواہ نہیں، سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا۔ جب یہ وفاداری حضور نے دیکھی، اس لیے سرکار فرماتے جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان جتا دی، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مجھ پر اسلام پر اتنے احسان ہے کہ ان کا احسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چکائے گا۔ جب یہ بات حضور نے کہی ابو بکر روئے اور رو کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے مال بھی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، یہ کیا کرے آقا۔ تو خیر اب سرکار نے اپنے صحابہ کے ان وفاداری کو دیکھی تو سرکار نے ان کا احسان کیسے جتایا کہ دیکھو جب تم میرے ساتھ رہ کر نبی کے ساتھ رہ کے اتنی وفاداری کر رہے ہو، تو سرکار نے وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے صحابہ کی وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے سرکار نے ابو بکر کی بیٹی سے بھی نکاح فرمایا۔ بولے نا سبحان اللہ، غلام کی بیٹی سے نکاح فرمایا، ابو بکر کی بیٹی سے نکاح فرمایا، فاروق اعظم کی بیٹی سے بھی نکاح فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دو بیٹیوں کا نکاح اپنے غلام عثمان غنی کو دے کر بتایا، اپنے بیٹی کا نکاح علی کو دے کر بتایا۔ یعنی سرکار نے سماج میں بتا دیا کہ اگر تم بڑے رتبے والے ہو تو اپنے چھوٹوں پر احسان کیسا کر سکتے ہو، اپنے چھوٹوں پر احسان کیسا کر سکتے ہو۔ یہ مقصد سرکار نے کہ صحابہ کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، صحابہ کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کے سرکار نے نکاح فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں سماج میں سدھار لانا، سماجی مقصد ہے۔ آخری بات بتا کر میں موضوع پر آ جاؤں گا۔ سرکار نے 11 شادیاں کیوں کی؟ 3 وجہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا، اور بھی وجوہات ہیں، جب تک آپ سنتے رہیں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، یقین جانیے رہے۔ میں تو صرف 4 وجوہوں پر بات کر رہا ہوں ٹائم کو دیکھتے ہوئے، ورنہ میں اتنی وجوہات بتاتا تو آپ سن کر اشش کرتے۔ لہٰذا اب چوتھی وجہ تھی سیاسی وجہ، جس کی وجہ سے سرکار نے 11 شادیاں کی۔ اور سیاسی وجہ کیا ہے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی مقدس بیوی، ہمارے مسلمانوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جب سیدہ میمونہ کا جو قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا اور قبیلے کے لوگ اسلام کے اور ہمارے نبی کے بڑے خطرناک دشمن تھے، اتنے خطرناک دشمن تھے کہ ہر ہیلا ڈھونڈتے تھے لڑنے کا۔ اب یہاں تک بات بن گئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے جنگ کیا اور اس جنگ میں وہ قبیلے والے لوگ ہار گئے اور لوگ ہار گئے، اللہ نے ہمارے نبی کو کامیابی عطا فرمائی۔ ان قبیلے کے جو لوگ تھے کچھ لوگوں کو صحابہ نے پکڑ کر قید کر لیا۔ جب قید کر لیا تو اس قبیلے کے جو بڑے سردار ان کا نام تھا سعد، ان کی سگی بہن سیدہ میمونہ، دیکھیے ایک تو قبیلے کا سردار کی بہن، اور وہ بھی قبیلہ ایسا کہ حضور کا سخت دشمن، اسلام کا سخت دشمن، سردار ایسا کہ حضور کا نام سننے کو پسند نہیں کرتا۔ جب ان کی سگی بہن بھی پکڑے گئی اور جب سرکار کو معلوم ہوا سیدہ میمونہ فلاں قبیلے کی سردار کی بہن ہے، تو سرکار نے سیدہ میمونہ کو بلا کر فرمایا کہ میمونہ تم مجھے معلوم ہے تم فلاں قبیلے کے سردار کی بہن ہو، اب میں چاہتا ہوں کہ تم سردار کی بہن ہو، فلاں سردار کی بیٹی بھی ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم کو عزت کے ساتھ بری کر دوں، میں تمہیں قید میں نہیں ڈالنا چاہتا، دو راستے تمہارے پاس رکھ رہا ہوں، تم کو عزت کے ساتھ بری کر دوں تو میں تمہارے گھر تک پہنچانے لگاتا ہوں، تم ایک سردار کی بیٹی ہو تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے بغیر پیسے لیے بغیر فدیہ لیے میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک تو یہ ہے، اور دوسری وجہ سرکار نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کر سکتی ہو۔ مولانا سبحان اللہ۔ سیدہ میمونہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے ہی میں آپ کے اخلاق کی گرفتار تھی، آپ کے مزاج آپ کے اخلاق کے بارے میں جانتی تھی، میں اپنے گھر نہیں بلکہ آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ میمونہ سے نکاح فرمایا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ سیدہ میمونہ کے خاندان کے لوگ صحابہ کے گھر میں قید تھے، پکڑے گئے قید تھے، تو صحابہ نے دیکھا جب سیدہ میمونہ یعنی قبیلے کی ایک لڑکی کا نکاح ہمارے نبی سے ہو گیا ہے تو یہ قبیلے والے ہمارے نبی کے رشتہ دار ہو گئے، لہٰذا صحابہ نے اسی وقت اپنے گھروں سے قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ جاؤ تم آزاد ہے، تم سے فدیہ نہیں چاہیے، تم سے پیسہ نہیں چاہیے، تم آزاد ہے، کیونکہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہمارے نبی کی بیوی بن گئی ہے، تم آزاد ہے۔ جب خاندان والوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہے کیا، اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، تو تمام کے تمام قبیلے والے جو کٹر دشمن تھے لیکن میرے آقا کے اخلاق کو دیکھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ صرف دیکھیں مقصد دیکھیں حضور کا نکاح کرنے کا، سیدہ میمونہ سے نکاح فرمایا تو آپ کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، یہ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر۔ اسی طرح کا سیر واقعہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا کی مقدس بیوی ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ سیم واقعہ ہے۔ وہ بھی ایک یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جب وہ پکڑے گئی تو سرکار نے معلوم ہوا یہ یہودی قبیلے سے ہے اور قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، سرکار نے سیدہ صفیہ سے بھی یہی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا آقا میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب نکاح ہوا تو اس قبیلے کے کئی یہودیوں نے اسلام کو قبول فرما لیا تھا۔ تو لہٰذا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یہ مقصد تھا حضور کے زیادہ شادیاں کرنے کا، لہٰذا اپنے ذہنوں کو پاک رکھے، مزاجوں کو پاک رکھے، کوئی غیر آپ کے نبی پر معاذ اللہ حملہ کرتے ہے جی تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہے، معاذ اللہ اگر اس کے مقصد کو ذہن میں رکھا جائے تو آپ بھی یہ کہیں گے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اس مقصد کو دیکھیے آپ، جو ہے نا ایک بہت بڑا انگریز رائٹر گزرا ہے 1980 میں 1980 میں، انگریز ہے عیسائی تھا، نام تھا مینگر باٹ، اس کا اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، اس نے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام تھا، دیکھیں میں آپ کو نیچے بتاؤں، جان بکبل اس کا نام تھا، اور اس نے کتاب لکھی ہے دی لائف اور ٹائمز محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام کیا لکھا اس نے؟ 1980 میں کتاب لکھی تھی حضور کے پر ریسرچ کر ایک انگریز نے، اور کتاب کا نام ہے، یہ کتاب آپ کو گوگل پر سرچ کرے مل جائے گی، ابھی آپ انٹرنیٹ کا دور ہے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کا نام ہے لائف
times of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب لکھنے والا غیر ہے, عیسائی ہے, انگریز ہے, وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں کہ حضور کی زندگی پہ اس نے ریسرچ کرتے ہوئے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 11 شادیوں پر اعتراض کرنا کسی کو بنتا ہی نہیں ہے. بولو یار سبحان اللہ. غیر مسلم ہے, عیسائی ہے, انگریز ہے, نام ہے جان بل, وہ خود کہہ رہا ہے حضور کی شادیوں پر اعتراض کرنا نہ عقل کہتی ہے اعتراض کرے, عقلی طور پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے, اور نہ ہی سرکار جیسے آقا کے اخلاق والے کے لیے آپ اعتراض کر سکتے ہیں. کیوں کہ اس نے انگلش میں بڑا پورا میٹر لکھا, میں نے پورا یہاں پر فوٹو کھینچ کر لایا, پورے انگلش میں پورا میٹر لے کر بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہے اس کی وجوہات تعلیمی مقصد تھا, سیاسی مقصد تھا, تشریعی مقصد تھا, اور سماج میں برائیاں ختم کرنے کا بھی مقصد تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ کون؟ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, ایک عیسائی کہہ رہا ہے جو خود حضور کی زندگی پر ریسرچ کر چکا ہے, جس کی کتاب اب گوگل پر مل جائے گی. لہٰذا یہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آپ کے اور ہمارے پیارے نبی نے جو 11 شادیاں کی ہے اس پر نہ عقلی طور پر اعتراض پڑتا ہے نہ فطری طور پر اعتراض پڑتا ہے. جو پڑھے گا میرے آقا کی زندگی کو وہ سمجھ جائے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں ہے. تو خیر سرکار علیہ السلام کے دیوانوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, بات ختم کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا, دیکھو میں بار بار کیوں ہو رہا نہ, دیکھو آواز چیک کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, وَوَجَدَكَ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا. بولے محبت سے سوال ہے, مطلب کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس کا 10 رمضان مبارک ہو, جن کا وصال ہوا ہے, آپ تھکے نہیں نا, ایک بار محبت سے میرے سوال ہے, آپ کا ایک بار سبحان اللہ کہنا 1,00,000 مرتبہ کہنے کے برابر روزے کی حالت ہے. بولے سبحان اللہ. اور حضور کے لیے بیٹھے, یا اللہ کے لیے بیٹھے, آپ تو خالی بیٹھے ہیں نا, مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے, نماز کے انتظار. آپ سمجھ لیں کہ مسجد میں آ کر ذکر پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے تو عبادت نہیں, جبکہ اگر بیان ہو رہا ہو تو تسبیح ذکر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لہٰذا مسجد میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے ایک بار. اور دوسرا جو ہے نا, آپ تو بیٹھے ہیں جناب, بیٹھنا تو بہت آسان ہے نا, کبھی ہم ہوٹلوں میں 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں, فونوں میں پوری رات بیٹھ جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہیں, چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں, نہ تھکان ہمیں محسوس ہوتی ہے, نہ سستی آتی ہے, نہ کاہلی آتی ہے, نہ چہرے ہمارے اترتے. لیکن کیا بات ہے کہ مسجد میں بیٹھے تو یہ سارے چیزیں ہم سے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ شیطان تو گیا اندر, اصل میں نفس ہے نا, عادت بن گئی ہماری, یہ نفس ہمیں بغالتا ہے. لہٰذا یہ رمضان مبارک تمہارے نفس کو سدھارنے کے لیے بھی آیا ہے. تو آپ خالی بیٹھ رہے ہیں, میں تو الحمدللہ بول رہا ہوں, تو آپ کا سننے میں نہیں, میرے بولنے میں انرجی زیادہ جاتی ہے نا, لیکن میں بول کر نہیں تھکا. اور آپ کے چہرے بتا رہے کہ کچھ لوگوں میں, سب کی بات نہیں ہے, کچھ لوگوں کے چہرے بتا رہے حضرت ہم تھک گئے, تھکے نہیں, پیار سے بولے سبحان اللہ. اب اہم گفتگو میں نے وجوہات بتا دی کس لیے سرکار نے 11 شادی, ہم جن کا یوم ہم یاد منانے ہیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سرکار علیہ السلام کی پہلی مقدس بیوی ہے. مکہ میں سارے مکے کے لوگ ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا, کہتے تھے. مکے میں سارے عرب کے لوگ کہتے تھے کہ مکے میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار عورت ہے تو بی بی خدیجہ تھی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے یہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی, 2 نکاح کیے تھے, اور دونوں شوہروں سے ایک بیٹے تھے, اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا. اب جب نکاح نہیں کیا اس کی وجہ کیا تھی نکاح نہیں کرنے کی؟ کیونکہ یہ جب ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہی تھی تو ایک یہودی آ کر, جو یہودی توریت کا جاننے والا تھا, آ کر کہتا تھا اے عرب کی عورتوں, جو آخری نبی آنے والا ہے اس کا تارا طلوع ہو چکا ہے اور وہ مکے میں پیدا ہونے والا ہے, اور اے عرب کی عورتوں خوش نصیب ہو تم میں سے ایک عورت جس سے وہ نبی شادی کرے گا. بولنا سبحان اللہ, وہ نبی شادی کرے گا. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس وقت کعبے کا طواف کر رہی تھی, اور عورتوں نے اس بات کو تو ایزی لے لیا
لیکن بی بی خدیجہ تو 2 بار بیوہ چکی تھی، وہ سمجھ گئی کہ ہو سکتا اللہ میری قسمت میں یہ معاملہ ہے۔ بولا سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ ایک انتظار تھا۔ بڑے بڑے عرب کے لوگوں نے آپ سے بار بار کہا خدیجہ کبریٰ سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نہیں کرنا چاہتا۔ بار بار، بھائی مالدار عورت تھی، اور پھر عرب میں پورے مکے والے ان کو طیبہ اور طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، یعنی اخلاق ایسے پاکیزہ تھے، سیرت ایسی پاکیزہ تھی۔ اس دور میں، خطرناک دور میں، جہاں شوہر عورتوں کو ٹکے پر بیچ دیتے تھے، بیویوں کو ٹکے پر بیچ دیتے تھے، بیٹیوں کو ٹکے پر بیچ دیتے تھے، وہاں پر شراب زنا بالکل کھلم کھلا ہوتا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں آپ کی اور ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ کے نام سے جانا جاتی تھی، پاکیزہ۔ آپ کا بڑا مال تھا، آپ کے والد بھی بڑے مالدار تھے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے، اور جب مال دور دور تک، صرف مکہ میں نہیں، بی بی خدیجہ کا مال دور دور تک پھیلا ہوا تھا، کاروبار تجارت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اب وہ کاروبار تجارت کے لیے لہذا ایک ایسے امین شخص کی ضرورت تھی جو امانت کے ساتھ مال تجارت کر آئے۔ تو یہ چیز کی ٹینشن، بھائی ٹینشن تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ کو، اور آپ کے خاص سہیلی تھی نفیسہ، جو بی بی خدیجہ الکبریٰ کے خاص سہیلی تھی، جو باب ایمان بھی لائی ہے، وہ خاص سہیلی تھی خدیجہ الکبریٰ کی۔ ایک دن نفیسہ سے اس نے کہا، خدیجہ الکبریٰ نے، اللہ نے دولت تو بہت دی ہے اور دور دور تک میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے، لیکن لوگ لالچ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کب موقع ملے اور ہم کب خدیجہ کے مال کو ہڑپ لے، لہٰذا کوئی مکے میں کوئی ایسا امین ہوگا جو میرے مال کو امانت داری کے ساتھ کاروبار کر آئے، تجارت کر آئے۔ تو کہا نفیسہ نے، جو مکے کے سردار ہے ابو طالب، میں ان سے مشورہ لیتی ہوں۔ وہ گئے ابو طالب کے پاس اور جا کر کہا کہ اے مکے کے سردار، آپ کے علاقے میں ایک بیوہ خاتون ہے، بڑا پریشان ہے۔ ابو طالب نے کہا وہ کون ہے؟ کہا خدیجہ ہے، وہ چاہتی ہے کوئی امین مرد ملے جو ان کا کاروبار کر سکے۔ تو سکا کہ چاچا ابو طالب نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ نفیسہ آئی اور آ کر خدیجہ الکبریٰ کو کہا کہ انتظام ہونے والا ہے۔ اسی رات جب سوئی تو خواب دیکھا بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کے گود میں آ گیا ہے۔ اب یہ خواب دیکھا، صبح اٹھی، اپنے چاچا ورقہ کے پاس گئی، کہا چاچا، جو توریت اور انجیل کا جاننے والا تھا، کیونکہ ابھی ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی حضور کی 25 سال عمر تھی، اور اس وقت یہودی عیسائی جو سچے لوگ تھے وہ گئے، ورقہ کے پاس گئی خدیجہ الکبریٰ، کہنے لگے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور خواب میں چاند کو آسمان سے زمین پر میرے گود میں اترتے ہی دیکھا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ میری بھتیجی، میرے بھائی کی بیٹی، اگر تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جو آخری نبی ہوگا وہ تیرا شوہر ہوگا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ غیب سے اشارے بھی ملتے آ رہے ہیں خدیجہ الکبریٰ کو۔ لہٰذا ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی ہمارے نبی سے بات کی، کہا اس طرح کا بات ہے تو ہمارے حالات بھی بظاہر خراب ہے، اے میرے بھتیجے تم جاؤ خدیجہ کے کاروبار کو لے کر جاؤ۔ یوں تو خدیجہ الکبریٰ ہمارے آقا کے اخلاق کے بارے میں سنا کرتی تھی، مکہ میں سنا کرتی تھی، آپ بڑے امانتدار ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، فلاں فلاں، ہر خوبی کو سنا کرتی تھی۔ لہٰذا جب یہ بات خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں جب کہا ابو طالب نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے کہنے پر خدیجہ الکبریٰ کے گھر گئے، اور رات کا وقت تھا، بولنا سبحان اللہ، دروازے پہ پردہ تھا، بی بی خدیجہ کہتی میرا چہرہ، یہ یوں سمجھے کہ میری پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا۔ اب اس طرح سے میں بیٹھی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا کون؟ کہا محمد عربی ہو۔ خدیجہ الکبریٰ کہتے خدا کی قسم وہ دروازے کے پاس کھڑے تو میرا گھر کی دیوار رات کے وقت روشن ہو گئی تھی، بولے نا سبحان اللہ۔ اب لہٰذا جب وہ بات خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا ہے اور سارا معاملہ بات چیت ہو گئی کہ آپ کاروبار کریے، تجارت کریے، معاملہ ہوگا۔ اب صبح قافلہ ملک شام جانے کا تھا، تو بی بی خدیجہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ مجھے تجھ پر بڑا بھروسہ ہے، لہٰذا میں آج کاروبار کے لیے تو جا رہا ہے، لیکن آج ایک اہم شخص کو تیرے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ اب
تو میسرہ نے کہا اپنے مالک سے کہ اما کرنا کیا ہے؟ بولے کرنا کچھ نہیں، ہمیشہ میں یہ کہتی تھی کہ مال کا خیال کرنا، تجارت کا خیال کرنا، لیکن آج جس کے ساتھ بھیج رہی ہوں ان کا خیال کرنا۔ ذرا ان کی عادتیں تو بتا کیسی ہے، ذرا ان کے اخلاق تو بتا کیسی ہے۔ ساری ڈیوٹی تجھے مال پر نظر نہیں، مصطفیٰ پر نظر رکھنا ہوگا، اور جو وہ بولے گا کرنا ہوگا۔ میسرہ نے کہا میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو کریں گے ویسا کروں گا۔ دوسرے دن قافلہ تیار ہوا، میسرہ کہتا ہے میں حضور کے ساتھ جانے لگا، کچھ دور گیا، جس اونٹ پر مالک بیٹھا کرتے ہیں اس اونٹ پر میں نے حضور کو بیٹھنے کو کہا، تو ابو جہل بھی اس قافلے میں ساتھ تھا۔ ابو جہل نے کہا میسرہ یہ اونٹ پر تو مالک بیٹھا کرتے ہیں، تو محمد بن عبداللہ کو کیوں بٹھا رہا ہے؟ میسرہ نے کہا کہ اے ابو جہل تو خاموش رہے، میں تیرا غلام نہیں خدیجہ کا غلام ہوں، جو خدیجہ نے کہا وہ کام کروں گا، جو خدیجہ نے کہا وہ کام کروں گا۔ میسرہ نے کہا حضور آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ محمد بن عبداللہ ہمارے آقا علیہ السلام اس اونٹ پر بیٹھ گئے، قافلہ جانے لگا۔ میسرہ ہمارے حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ میسرہ ہمارے حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور کے لباس میلا نہیں ہوتا۔ میسرہ ہمارے حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور کے داڑھی پر مٹھی نہیں بیٹھ رہی ہے۔ جبکہ مسافر سفر کرتا ہے، دھول مٹھی چہرے پر آتی ہے، دھول مٹھی لباس پر آتی ہے، دھول مٹھی جو ہے چہرے کو گندا کرتی ہے، لباس کو گندا کرتی ہے، بالوں کو گندا کرتی ہے۔ میسرہ غور کر رہا ہے، نہ حضور پر دھول بیٹھ رہی ہے، نہ لباس پر بیٹھ رہی ہے، نہ داڑھی پر بیٹھ رہی ہے۔ ارے کڑاکے کی دھوپ ہے، حضور جا رہے ہیں اور ایک ابر کا سایہ آپ کے سر پر کرا ہوا ہے۔ بولو نا محبت سے سوال ہے۔ میسرہ تمام چیزوں کو غور کر رہا ہے کہ سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد قافلہ رکا، حضور نے فرمایا میسرہ قافلہ رکا کیوں ہے؟ کہا حضور ایک ہمارا اونٹ بیٹھ گیا ہے، اٹھنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اس کو تھکان کا سایہ کام کر دیا لیکن اٹھ رہا نہیں ہے۔ میرے آقا اپنے اونٹ سے نیچے گئے اور اس اونٹ کے قریب گئے۔ جانور بھی جانتا ہے محمد یا رسول اللہ آ رہے ہیں، جانور بھی جانتا ہے مدینے والے آقا آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور کو آتا ہوا دیکھا، حضور کچھ کہتے اونٹ حضور کو دیکھ کر تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ میسرہ تمام چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے، تمام چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ تجارت کے لیے پہنچے، کاروبار کر رہے ہیں۔ لوگ اس دور میں بتوں کی قسم کھا کر کاروبار کرتے تھے۔ آج بھی ہے نا کچھ لوگ، سرکار نے فرمایا قسمیں کھا کھا کر اپنا مال مت بیچو، حالانکہ سچی قسم بھی کے بارے میں کہا، جھوٹی قسم کے بارے میں نہیں، سچی قسم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو قسم مت کھاؤ مال بیچنے کے لیے، سچی قسم کے لیے، جھوٹی قسم کا تو معاملہ کیا ہے۔ تو خیر لوگ اس دور میں جھوٹ اپنے بتوں کی قسم کھا کھا کر مال بیچتے تھے۔ ایک شخص حضور کے پاس مال خریدنے آیا اور کہا کہ آپ لات و عزا کی قسم کھا کر بولے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ان کی قسم کھاتا ہی نہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میں اور ان کی قسم کیوں کھاؤں؟ مجھے تو ان سے نفرت ہے۔ میں اس کی تمہیں مال لینا ہے لو، نہ لینا ہے مت لو، لیکن میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ میسرہ اس باتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ میسرہ کہتا ہے پھر مال بکا، پہلے سے زیادہ اچھے ریٹ میں بکا، پہلے سے زیادہ اچھا جو ہے تجارت میں فائدہ ہونے لگا۔ میسرہ کہتا ہے یہ ساری باتوں کو نوٹ کرتے کرتے ہم واپس آ رہے تھے، قافلہ جو ہے ایک گرجا گھر کے سامنے رکا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا ایک جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اس گرجا گھر کے اوپر ایک پادری تھا، وہ پادری نیچے اترا، میسرہ کو پہچانتا تھا۔ میسرہ کو بلایا اور بلا کر کہا میسرہ آج تیرے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا میسرہ میں تجھے تو پہچانتا ہوں کہ تو ہمیشہ جب جاتا ہے راستے میں یہاں رک کر جاتا ہے، لیکن آج یہ نوجوان کون ہے یہ تو بتا۔ میسرہ کہتا ہے ان کا تعلق عرب سے ہے اور ان کا نام محمد ہے، یہ بیٹے عبداللہ کے ہے۔ تو پادری کہتا ہے نا میسرہ، جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو نہیں سمجھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس جھاڑ کے نیچے جو آرام کر رہے ہیں یہ محمد ہے ضرور ہے، لیکن مجھے کتابوں میں پتا چلا ہے اس جھاڑ کے نیچے صرف نبی ہی آرام کر سکتا ہے۔ نبی ہی آرام کر سکتا ہے۔
میسرہ کہتا ہے یہ باتوں کو سنا اور میں قافلہ مکے کی طرف جانے لگا، بس حضور کو تکتے رہتا، نہ حضور کی مکھی بیٹھ رہی ہے، نہ حضور کا جسم کا سایہ گر رہا ہے، نہ حضور کے بات چیت کو دیکھو، حضور کے اخلاق کو دیکھو، حضور کے مزاج کو دیکھو، حضور کے اوپر زرابر سایہ کر رہا ہے۔ اے میسرہ کہتا ہے پادری نے بھی یہ بات کہہ دی ہے، ان ساری باتوں کو نوٹس کرتے ہوئے جانور ان کا ادب کر رہا ہے، پہاڑ ان کو سلام کر رہے ہیں، جھاڑ ان کو جھک جھک کر سلام کرتا ہے، ارے ایک سوکھے جھاڑ لے کے ٹھہرے تو وہ جھاڑ ہرا بھرا ہو رہا ہے۔ میسرہ ان ساری باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے جب قافلہ مکہ جانے لگا، مکے کی عورتوں کو معلوم ہوا قافلہ آ رہا ہے، تو جب بھی ہے نا آج بھی دیکھیں اگر کوئی اپنے گھر والوں کو آتے تو کوئی ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں ایئرپورٹ کے وہاں، اس دور میں عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑ جاتے کہ دیکھتے ہمارے مرد آ رہے ہیں، تو ساری عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے چلو نا آج میں بھی گھر کے اوپر چڑھ کر دیکھتی ہوں تو صحیح ہو کہ محمد بن عبداللہ کیسے دکھتے ہیں۔ بی بی خدیجہ کہتی ہے خدا کی قسم جب میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر ان قافلے کی طرف دیکھا تو ان قافلے میں سب سے اونچے محمد رسول اللہ نظر آ رہے تھے۔ محبت سے سوال، حالانکہ ہمارے نبی کی ہیڈ مبارک نہ زیادہ لمبی تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی آپ کے ہیڈ مبارک، لیکن جب چلتے تو سرکار سب سے اونچے نظر آتے۔ بولو یار سبحان اللہ، چلتے تو سرکار سب سے اونچے نظر آتے۔ لہذا اب بی بی خدیجہ کہتی ہے قافلہ جب آیا میسرہ میرے قریب آیا، میسرہ آ کر کہنے لگا کہ اماں جان آپ کے مال میں بڑی برکت ہوئی ہے۔ خدیجہ نے کہا میسرہ مال کی بات نہ کر، محمد بن عبداللہ کی بات کر۔ کہا اماں جان آپ کا کاروبار میں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ خدیجہ کہتی ہے میسرہ مال کی بات مت کر، محمد بن عبداللہ کی بات کر۔ میسرہ تو یہ بتا کہ عبداللہ محمد بن عبداللہ میں کوئی عیب دیکھا؟ کہا آپ کے مال میں بڑی کمائی ہوئی ہے، تجارت میں بڑی کمائی ہوئی ہے، آپ کا کاروبار بڑا اچھا چلا ہے، پہلے سے زیادہ آپ کے مال میں منافع ہوا ہے۔ خدیجہ کہتی ہے میسرہ مال کی بات مت کر، یہ بتا محمد بن عبداللہ میں کوئی عیب دیکھا ہے؟ میں تجھے محمد بن عبداللہ کے بارے میں بھیجائی تھی، ان کے اندر کوئی عیب دکھا ہے، ان کے اندر کوئی خرابی دکھی ہے، مجھے یہ بتا۔ تو میسرہ کہتا ہے اماں جان میں آپ کو کیا بتاؤں، چاند میں تو عیب ہو سکتا ہے، محمد بن عبداللہ میں عیب کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ میسرہ نے کہا چاند میں عیب ہے اور ہو بھی سکتا ہے، یہ محمد بن عبداللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کے اخلاق ایسے تھی، ان کا کردار ایسا تھا، ان کی مزاج ایسی تھی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے پھر فوراً اپنی سہیلی کے ذریعے حضور تک نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے چاچا سے پوچھ کر کہوں گا، یہ ادب تھا۔ بولو نا سوال، جو بچے فیصلے خود لے لیتے نا بڑوں کو چھوڑ کر، سرکار سکھا رہے ہیں ہمیں بڑوں کے فیصلوں پر بھی کبھی ڈیبیٹ کیا کرو۔ کہا میں اپنے چاچا سے پوچھوں گا، چاچا سے اجازت دی، اور جب اجازت دی اتنی مالدار عورت اور اتنی طیبہ طاہرہ عورت، جب اسلام کو جو ہے نا سرکار کا نکاح 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ساتھ ہوا، اس وقت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جیسا ہی نکاح ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ سارا مال تن من دھن سب چیز طریقے سے اماں جان خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کی خدمت کرنے کی تیار ہو گئے۔ جب حضور 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے میں بی بی خدیجہ الکبریٰ حضور پر ایمان لائے۔ اور جب پہلی آیت ہمارے نبی پر اتری، کون آ رہا جا رہا اس پر نہ دیکھے، میری طرف دیکھے، آپ آنے دیجیے جانے دیجیے بیٹھے دیجیے۔ پہلی آیت جب غار ہرا میں حضور بیٹھے تھے سرکار پر پہلی آیت اتری اقرا، بولنا سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے، اس کی کیفیت سے میرے اور آپ کے پیارے نبی کا جسم مبارک ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتے۔ وہ قرآن ہمارے نبی کے بات نہیں کرنا بیٹا، بات نہیں آپ کو تو معلوم ہے نا بیٹا، ماشاء اللہ کافی دور ٹیکا لے کے بیٹھے تھے، ٹھیک، کوئی اگر تکلیف ہے تو بیٹھے سر، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے مسجد میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا، کیونکہ آج کل مسجدوں میں اس باتوں میں بولا کہاں جاتا ہے، اس لیے لوگ گور گور کے دیکھ رہے ہیں ہمارے کو، جیسا کہ ہم نئی بات بتا رہے، نہیں بھائی 1400 سال پرانی بات بتا رہے، نہیں بتا رہے۔ اب کوئی آپ کو مسجد کا ملا ملا ہوگا بیچارہ
لیڈر صاحب سے ڈرنے والا, رونی صاحب سے ڈرنے والا, محلے والوں سے ڈرنے والا, ارے اب میں بولوں گا تو چائے نہیں ملے گی, میں بولوں گا تو کام نوکری سے نکال دے دی. یہ ڈرنے والے لوگ آپ سے مسجد کے ادب بتاتے نہیں, اور ہم الحمدللہ ڈائریکٹ بتانے والے, اللہ سے ڈرنے والے. ایسا میاں بولو جائے, آپ تھوڑا سامنے آ جائے, جگہ پھیلا کرنا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم حدیث پاک ہے کہ جمعے کے دن جو لوگوں کے خاندانے پھیلا کر جاتا ہے, سرکار نے فرمایا دوزخ میں جانے کے لیے اپنا پل بنا ہے. اللہ اکبر. تو جمعہ میں جہاں جگہ میں وہاں بیٹھ جائے, لوگوں کے کھاندے پھیلانے کا مت ہے. یہ حدیث سرکار نے بول کر 1400 سال, اگر آج تک اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر عمل کریں گے کب؟ ذرا غور سے سمجھا, کریں گے کب؟ پھر یہ کھاندے پھیلاتے ہوئے ہرگز نہ آئے. یہ سخت حضور منع فرماتے تھے, جلال میں آتے تھے حضور, روکتے تھے کہ جہاں جگہ میں بیٹھو گے. تو پتا کیا سی ہے, ہم مسلمان ہیں یار, اور ہمیں مسجد کے آنے کے آداب نہیں معلوم, ہم کہیں کہ مسلمان. اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. جب پہلی آیت ہمارے نبی پر نازل ہوئی, جسم مبارک کھلنے لگا, کانپنے لگا. خدیجہ الکبریٰ سے کہا ہے, خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ. کہا اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور میرا جسم مل رہا ہے, ایسا دکھ رہا ہے. خدیجہ اس کی کیفیت سے میں ہلاک ہو جاؤں گا. خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ تو غریبوں پر رحم کرنے والے, مزدوروں اور جو ہے نا بیواؤں کی مدد کرنے والے, آپ جیسے اخلاق والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو خیر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور کا ساتھ دیتے رہے, سارا مال لا کر حضور کے خدموں میں لگا دیا. جو نفیسہ تھی نا, سید نفیسہ جو خدیجہ الکبریٰ کی خاص سہیلی, وہ تو ایمان نہیں لائی تھی. وہ آ کر تانا لیتی تھی, کیا کر رہی ہے تو؟ اپنے عرب تھی, مالکۃ العرب تھی, مالدار تھی, سارا پیسہ ان پر لٹا رہی ہے, مال لٹا رہی ہے. تو خدیجہ نے کہا دیکھ سہیلی, اگر دوستی رکھنا ہے تو رکھ, لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. بولنا سبحان اللہ, کچھ نہیں کہنا. ساری زندگی قربان کر دی, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں, سگی ماں نے, بی بی امینہ تو بچپن پردہ فرما گئی, سگی ماں نے دائی حلیمہ حضور سے ملنے کے لیے آ گئی, جن کو کچھ دن حضور کو دودھ پلایا تھا, پالا تھا. حضور کو کیا پالا تھا؟ حضور نے ان کو پالا تھا. ورنہ جب سے دائی حلیمہ کے گھر حضور گئے تو ان کے گھر میں برکت ہی برکت آ گئی تھی. تو میں یہ کہا کہوں کہ حلیمہ نے حضور کو پالا ہے, مصطفیٰ نے ساری کائنات کو پالا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو, ساری کائنات کو پالنے والا اللہ ہے. میں نے کہا یقین اللہ ہے. صحیح بخاری میں خود حضور فرماتے ہیں واللہ یؤتی انا قاسم. صحیح بخاری کتاب العلم حدیث پاک ہے, حضور خود فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹا کرتا ہوں. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی, موتی یعنی بانٹنے والا, یہ دینے والا. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم. قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی, یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے, بانٹتے یہ ہے. رزق اس کا ہے, دلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا, میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہے, پلاتے یہ ہے. اپنی بنی ہم خود بگاڑے, کون بنائے, بناتے یہ ہے. تو خیر دائی حلیمہ حضور سے ملنے کے لیے شادی ہو گئی ہے. ذرا وہ لوگ جو شادی شدہ ہوں غور سے سمجھا, جو بیوی کے کہنے پر ماں کو طلاق, ماں کو ہکار رہے, بیوی کے کہنے پر ماں کی عزت نہیں کر رہے, اور وہ عورتیں جو مسجد درگاہ میں رہ کر سنیں وہ بھی سنیں, کان کھول کر سنیں کہ کس طرح ساس کی خدمت کرنا چاہیے, کس طرح ساس کا ادب کرنا چاہیے. یہ دائی حلیمہ حضور کی سگی ماں نہیں, جب یہ آئی ہے اور سرکار ان کو بٹھا کر بڑی عزت سے بٹھا کر بات کر رہے ہیں, خدیجہ الکبریٰ نے کہا آقا یہ کون ہے جن کو اتنی عزت دے کر, میرے ساری کائنات کا آقا ماں کو ایسی عزت دیتا ہے, تم اور ہم کس آپ کی اتنی مولیت ہے جو ماں کو عزت تو دور کی بات ہے, ٹیڑھی نظر سے ہم دیکھ کے گالی گلوچ کر دے رہے. بیوی کے کہنے پر ماں کو ہکالنے والوں, ماں کو اولڈ ایج ہوم میں بند کرنے والوں, یاد رکھو کہ جب تک ماں باپ تمہارے ساتھ ہے, ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے, اللہ کئی بلاؤں کو تمہیں محفوظ رکھتا ہے, کئی بلاؤں سے تم سے محفوظ رکھتا ہے. ان سے پوچھو جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں, ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. ماں باپ اللہ کی بڑی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا
یہ میری سانس آئی ہے اور سرکار اتنا ادب کر رہے ہیں. جب کچھ دیر بات کر کر وہ جانے لگی, کہا آقا یہ میری سانس ہے, آپ کی ماں ہے, ایسا کیسے جا سکتی ہے؟ قریب بلایا, کچھ مہنگے کپڑے دے اور 40 بکریاں دی اور دے کر کہا اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں, لے لیجئے. بولے تو محبت سے سبحان اللہ. اس طرح سیدہ خدیجہ نے اپنے ساس کا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادہ حلیمہ کا ادب کر کر اجایا ہے. ان عورتوں کو بھی چاہیے, کون ہے خدیجہ الکبریٰ, ان کے اخلاق اور ان کے مزاج اور ان کی خدمت کو دیکھ کر, حضور سے محبت کو دیکھ کر, حضور کی خدمت کو دیکھ کر, جب یہ آپ دیکھیں حضور کی عادت پاک تھی کہ حضور غار ہیرا میں جا کر ایک ایک مہینے عبادت کرتے تھے. بولے نا سبحان اللہ. غار ہیرا جو لوگ عمرے کے لیے گئے, بات ختم کرو بہت وقت قریب آ گیا, جو لوگ عمرے کے لیے گئے, حج کے لیے گئے, غار ہیرا دیکھا ہوگا نا, زمین سے اتنے اونچے, ایک بوڑھا آدمی تو ایک نوجوان آدمی اوپر چڑھ کر نیچے اترا تو پھر دوبارہ جانے کی ہمت نہیں, دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہے. اتنے اوپر پہاڑ پر وہ غار ہیرا ہے جہاں بیٹھ کر حضور ایک ایک مہینہ 2 مہینہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا ہے. لیکن اکثر رمضان مبارک کے مہینے میں حضور جا کر غار ہیرا میں بیٹھا کرتے تھے, چار ایک ایک مہینہ. اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے کھانا بناتی, بولو نا سبحان اللہ, 2 ٹائم لے جا کر دے کر آتی تھی. ارے بھائی نوجوان کی حالت پتلی ہو جائے, آج کٹ کٹا کر پہاڑ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے, آج بھی نوجوان اس پہاڑ کو دیکھے تو حالت پتلی ہو جائے. خدیجہ الکبریٰ جو ہے اس پہاڑ پر چڑھ کر آتی, پہاڑ پر جا کر آتی. اور ایک مرتبہ آپ دیکھیں کون خدیجہ, یقین جانے کون خدیجہ, بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے, جب وہ روٹی سالن لے کر حضور کے لیے دے کر پہاڑ پر جا رہی ہے, پہاڑ پر چڑھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. بولو نا سبحان اللہ. جبریل جا میرے حبیب کے پاس اور جا کر کہنا کہ ہے حبیب تیری بیوی مقدس بیوی خدیجہ آ رہی ہے اور ساتھ میں روٹی اور سالن لے کر آ رہی ہے. اے حبیب, جبریل جا کر حبیب سے کہہ دینا ان کی خدمت پر جبریل تیرا بھی سلام کہے اور میرا بھی سلام کہہ دینا. بولو محبت سے سبحان اللہ. خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہے جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. ارے یار اس چاشنی کو سمجھو, بولو محبت سے سبحان اللہ. بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہے جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. کہاں میرا سلام کہنا, بخاری شریف اٹھا کر دیکھے, صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے. لہذا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دین کی خدمت کے لیے سارا کا سارا مال جو ہے لٹا دیا سارا. سرکار بڑی محبت کرتے تھے بی بی خدیجہ سے. اسے پتا چلا کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, کیسی عزت کرنا چاہیے. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی اور سیرت مبارک سے یہ واقعات ملتے ہیں. سرکار اتنی محبت کرتے تھے, بار بار اپنے دوسری بیویوں کے سامنے خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے کہ میری خدیجہ یہ ہے, میری خدیجہ وہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہمیشہ تو حضور سے سنتے رہتی تھی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں. یہاں تک کہ جب سرکار بیٹھے, ایک بوڑھی عورت آئی مدینے پاک میں حضور سے ملنے. سرکار کھڑے ہو گئے اور ادب کے ساتھ قریب بٹھایا, کچھ دیر باتیں کرنے لگے. صحابہ کو رش آیا, صحابہ کہنے لگے یہ بوڑھی عورت کی کیا خدمت ہے کہ حضور بٹھا کر قریب کچھ دیر باتیں کر رہے ہیں, کیا خدمت ہے. جب عورت چلے گئی صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون ہے جن کو آپ نے اتنی عزت دی, قریب بٹھایا, کچھ باتیں کی, کچھ دے کر بھیجایا. فرمایا یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی. بولو نا سبحان اللہ. جب بھی کوئی کام مدینے پاک میں کوئی چیز بنتی تو سرکار کہتے کچھ حصہ, کیونکہ مدینے پاک میں بیوی خدیجہ الکبریٰ کوئی سہیلیاں بھی آ کر رہنے لگے تھے, تو کچھ بھی اچھی چیز بنتی سرکار فرماتے ایک حصہ خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر بھی بھیج دیا کرو. اتنا ذکر کرتے بیوی خدیجہ الکبریٰ سے. یہ رمضان جیسے مبارک مہینہ ہے, یہ مبارک مہینے بھی ان کا وصال مبارک ہے. آج جو مانگنا ہے بیوی خدیجہ کے وسیلے سے مانگ لو, اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمانے والا ہے. اچھی نیتیں دل میں رکھ کر ہی باتوں کو سنیں. آپ پریشانی ہے دل میں نیت کرے اللہ خدیجہ الکبریٰ کے صدقے سے ہماری پریشانی کو دور فرمائے. اس نیت کے ساتھ ان باتوں کو سنیں کہ سرکار کو بار بار ذکر کرتے تھے, بار بار خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے, بار بار خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کا ذکر کرتے, بار بار خدیجہ, یہاں تک کہ
سرکار بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا حالہ، حضور کے بیوی خدیجہ الکبریٰ کے جو دو شوہردوں کے دو بیٹے تھے نا، ان کے دونوں بیٹے صحابی ہوئے. ایک کا نام حالہ تھا، ایک کا نام ہندا تھا. حالہ دوپہر کے بعد حضور سو جاتے تو کوئی مجال نہیں تھی اٹھانے کی، لیکن جیسا ہی سرکار آرام کر رہے ہیں حالہ آئے حضور سے ملنے کے لیے. خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے حالہ جب آئے، یہ کب کی بات ہے؟ جب بیوی خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان میں فیصال ہو رہا ہے، سرکار مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہے، تب کی باتیں ہے. سرکار حالہ آئے، سرکار تو آرام کر رہے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے خدیجہ کے بیٹے حالہ آنا تھا، گہری نیند میں سے سرکار اٹھ گئے اور فرمایا میرا حالہ آیا ہے. بولو سبحان اللہ، میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ ہے، چھوڑو اس کو، بلاؤ میرے پاس بلاؤ. سرکار اتنی محبت کرتے تھے خدیجہ الکبریٰ، بار بار ذکر کرتے تھے. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت بیویاں دی ہے اور ہمیشہ اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے صرف یوں ہی یہ بات کہا، کوئی جلن سے نہیں کہا، کوئی غصے سے بات نہیں کی، کوئی جلن سے بات نہیں کی، بس یوں ہی کہا آقا آپ کی اتنی اور بھی بیویاں ہیں، آپ کو اللہ نے ایک سے ایک خوبصورت بیوی دی ہے، آپ وہ بوڑھی عورت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بس یوں ہی کہا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تو نیچے منڈی کر تھی، جب میں نے چہرہ اٹھایا تو سرکار کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لال ہو چکا تھا جلال میں. فرمایا عائشہ آج کے بعد یہ کبھی نہیں کہنا، آج کے بعد کبھی یہ نہیں کہنا خدیجہ وہ میری مقدس بیوی ہے. سب سے پہلے اس نے ایمان قبول فرمایا. جب سارے لوگ مکے میں مجھ سے دشمن تھے، یہ میری وفادار تھی، یہ مجھ سے محبت کرتی تھی، یہ مجھ سے پیار کرتی تھی، لہٰذا ساری خدمت اس نے میرے سارا مال میرے اوپر نشاور کیا ہے. آج کے بعد خدیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کرنا. خدیجہ وہ جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، خدیجہ وہ جن کو جبریل نے سلام کیا ہے، خدیجہ وہ جن کے بار بار سرکار ذکر کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب بیوی خدیجہ الکبریٰ وصال مبارک کا وقت قریب آیا، سرکار اپنی مقدس بیوی، جب تک آپ زندگی رہے زندہ رہے بیوی خدیجہ، سرکار نے دوسری شادی بھی نہیں کی. بولے نا سبحان اللہ. بات ختم کر رہا ہوں. جب وصال کا وقت قریب آیا، سرکار علیہ السلام اپنی بیوی کے قریب بیٹھے رہے، کچھ باتیں کرتے رہے. بس غنودگی تھی، نزا کی کیفیت تھی. پھر اس غنودگی اس کیفیت نے پھر سرکار کے آنکھوں میں آنسو آئے. سرکار باہر تشریف لے کر گئے تو سیدہ نفیسہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی وہ آئی اور آ کر کہا اے خدیجہ دیکھ، ایک وقت وہ تھا تیرے گھر میں ایک سے ایک سامان تھا، اور ایک وقت یہ ہے جب سے انہوں نے محمد رسول اللہ سے شادی کی ہے نہ تیرے گھر میں سامان رہا، نہ تیرے پاس مال رہا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں رہا. ایک وقت تھا تو بڑی مالدار تھی، ملکۃ العرب تھی، تو نے سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا، سارا مال تو نے محمد رسول اللہ کے قربان کر دیا. اب تو تنہا جا رہی ہے، کچھ ظاہری طور پر مال نہیں ہے. نزاع کی کیفیت ہے خدیجہ الکبریٰ کی. اب جان نکلے جائے تب جان نکلے. جب نفیسہ نے یہ بات کی تو نفیسہ کو خدیجہ الکبریٰ نے کہا مجھے آسرا دے کر بٹھا. آسرا دے کر بٹھایا گیا. خدیجہ نے کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کہنا بھی نہیں. بولے سبحان اللہ. کیا محبت تھی اللہ سے، رسول سے، دین سے، اسلام سے. کہا آج کے بعد کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے. یہ جذبے کو دیکھ کر خدیجہ کے آپ کی سہیلی نے کہا واقعی اسلام میں کچھ ہے. تبھی تو خدیجہ سب کچھ قربان کر کر بھی مطمئن ہے، نہ دل میں سکون ہے. کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور سیدہ خدیجہ 10 رمضان مبارک کو انتقال فرما گئی. مکہ المکرمہ میں قبرستان جنت المالا، اور جنت المالا میں ایک جگہ ہجوم کی جگہ بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تدفین کیا گیا ہے. آج 8 رمضان مبارک ہے. کل کی رات سے یعنی 10 رمضان لگ جائے گا تو میں کہوں گا ضرور اپنے گھروں میں بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے فاتحہ دلائے، تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت کے اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائے، ہماری مصیبتوں کو ختم فرمائے، ہمارے دکھوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طرح محبت خدیجہ الکبریٰ اور سرکار میں تھی ایسی محبت ہر میاں بیوی میں ڈالے.
ان کے صدقے میں ہر میاں میں ڈالے، جس طرح بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر یعنی آقا علیہ السلام کی ماں کا ادب، عزت، تعظیم کر کر بتائے ہیں، اللہ ہر گھر کی بہو کو اپنے ساسوں کا ادب کرنے والا بنا ہے۔ اور جس طرح ساس لوگ تھے جو ادب کرتے تھے خدیجہ الکبریٰ کا، ہر ساس کو بھی چاہیے بہوؤں کی خدمت کو سمجھے، ان کو بھی عزت دے، ان کو بیٹی کی طرح دیکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویحوں کو قبول فرمائے، اور رمضان مبارک کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔